बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल्स कॉटेज में खुश आमदीद। हमारे आज के नावल का नाम है इस दिल के झरोखे में और इसकी राइटर है उम्मे मरियम। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलें शुरू करते हैं आज का नावल। और जब ख़त लिखकर अम्मा ने कैप्टन सादुल्ला से शिफा से शादी की रजामंदी लेना चाही तो कैप्टन बिदक कर रह गया। अम्मा आप भी कमाल करती हैं। भला कहाँ मैं 28 साला मर्द, कहाँ वो ज़रा सी शिफा जो कल तक आंखों में घुसते बालों को लहरा के झटके से पीछे गिराने के बाद मेरी ही टांगों से लिपट कर आइसक्रीम चॉकलेट वगैरह की फरमाइश किया करती थी। अब उससे शादी भी कर लूँ तो अभी मेरा दिमाग ख़राब नहीं हुआ। बेहतर होगा आप मेरी तबीयत और मिजाज के मुताबिक लड़की तलाश करें। ख़त का जवाब पाकर अम्मा मलूल से अंदाज में दिल महसूस कर रह गई। सबीना बेगम जो कि उनकी देवरानी थी, शादी के बाद ही शोहर के साथ अबू ज़ैबी चली गई थी। साल 2 साल बाद छुट्टियों में एक आध माह के लिए चक्कर लगा लिया जाता, जबकि पिछले कई बरसों से तो ये सिलसिला भी ख़त्म हो चुका था कि अचानक सज्जाद शिफा के वालिद की नागहानी मौत के बाद सबीना बेगम को दियारे गैर में तनहा जवान बेटी के साथ रहना दुश्वार अमर महसूस हुआ तो पाकिस्तान चली आई। अम्मा ने खुले दिल और खुली बाहों समेत देवरानी और भतीजी को खुश आमदीद कहा था। शिफा जो कांच की नाजुक सी गुड़िया जैसी दिखती थी, अपने स्याह घनेरे लंबे बालों, दराज खमीदा पलकों और चांदनी की तरह रोशन रंगत समेत अम्मा की निगाहों के रास्ते जैसे दिल में समा गई। पहली बार ही उसे देखकर उन्होंने अपने इकलौते होनहार लाडले सपूत की दुल्हन बनाने का फैसला कर लिया। मगर यह तो अब पता चला कि कोई भी फैसला कभी तनहा अगर कर भी लिया जाए तो पायदारी शर्त नहीं होती। सादुल्ला के इनकार ने उनका दिल बुरी तरह तोड़ फोड़ डाला। बिलाशुबा जब साद ने उसे देखा, ये कमोबेश 9-10 साल पुरानी बात थी। तब वो वाकई छोटी थी, महज 8-9 साल की बच्ची जो बेपनाह खूबसूरती के बावजूद बला की ज़िद्दी और नखरीली थी। मगर अब वही अक्सर बदले हुए मिजाज और मज़ीद बढ़ती हुई खूबसूरती समेत उनके सामने थी। उसका शुआएं बखेरता दिलकश रवैये भी भला रद्द कर देने के काबिल था। उन्होंने अफसुर्दगी समेत आंगन में सीढ़ियों के पास बैठी शिफा को देखकर सोचा, साद का ख़त अभी तक तख्त पे उनके करीब पंखे की हवा से फड़फड़ा रहा था। सायरा ने यूं रंजीदगी के आलम में टिकटिकी बांधे शिफा को देखती अम्मा को हैरानगी की निगाह से तका था। फिर वजह पूछने की गर्ज से करीब चली आई। क्या बात है अम्मा, बहुत चुपचाप हैं? अम्मा ने कदरे चौंक कर उसे देखा, फिर जवाब में कुछ कहे बिना नहायत खामोशी समेत गांव तकिए पे पड़ा ख़त उठाकर उसकी जानिब बढ़ा दिया। सायरा ने कदरे हैरानगी समेत उनकी इस सदा को देखा, फिर नज़रें ख़त की सतरों पे जमा दी। ख़त पढ़कर उसे बड़े ज़ोर की हंसी आई थी, जिसे छुपाने या रोकने की उसने कोई शोरी कोशिश भी नहीं की। अम्मा को इसकी इसी खनकदार हंसी ने शदीद किस्म की नागवारियत बख्शी थी। आंखें निकाल कर उसे देखा। मेरी बात सुन भला भला बता, अगर मैं सबीना से कह देती दिल की बात तो सोच ज़रा, उस खबीस के इनकार ने तो मुझे पानी पानी कर देना था। अच्छा है ना, पहले उससे पूछ लिया। वो आवाज़ कदरे दबाकर सरगोशी से लहजे में कहती, झल्लाहट ज़रा अंदाज में पानदान का ढक्कन ज़ोर ज़ोर से बंद करने लगी। अम्मा खफा क्यों होती हैं मेरी प्यारी अम्मा? सायरा ने उनके गुस्से की परवाह न करते हुए उनकी गर्दन में बाजू हमाइल कर दिए तो अम्मा का गुस्सा 2 गुना बढ़ गया। जब ही उसे हाथ झटक कर बोली थी, चल चल जा अपना काम कर, मस्का लगाने की ज़रूरत नहीं, अभी तो दांत निकल रहे हैं तेरे। ओफो अम्मा, बात भी नहीं, भाई को आने तो दे, मुझे यकीन है होगा वही जो आपने चाहा है। वो बजाय शर्मिंदा होने के उनके साथ मज़ीद चिपकती हुई मुस्कुराई तो अम्मा ने गैर यकीनी समेत उसे घूरा कि यकीनन उन्हें इसकी मुस्कुराहट सुलगा गई थी। अरे खाक, वही होगा, रहने दो, तुम मुझे ये तिफल तसल्लियाँ ना ही दो तो बेहतर है। मोटे अरसों की ऐनक दुपट्टे के पल्लू से रगड़ कर साफ करके नाक पे टिकाए वो छालियाँ कट कट कुतरने लगी। अम्मा अब बस भी करें, मैंने कहा है ना, आप एक बार भाईजान को लेने दें। शिफा को देखने के बाद अगर वो इनकार कर पाएँ तब मानूँ उन्हें। वो अम्मा को तसल्ली से नवाजती शिफा पर निगाहें जमाई मुस्कुरा दी थी। शिफा बरामदे की पिलर से टेक लगाए उदास नज़रों समेत आसमान पे उड़ते फिरते सफ़ेद बादलों के टुकड़ों को देखने न जाने किस सोच में गुम थी, जब सायरा ने अचानक आकर हाउ की आवाज़ से उसे डराया। यहाँ क्या कर रही हो अकेली खड़ी? सायरा ने उसका हाथ थाम कर आहिस्तगी से पूछा तो जवाब में शिफा कुछ कहे बिना सर्द आह भर के रह गई।
باپ کی اچانک جدائی نے اسے بے حد حساس اور زود رنج کر کے رکھ دیا تھا، حالانکہ یہاں سائرہ نے بالکل اسے سگی بہنوں کا سا پیار دیا تھا۔ تائی اماں بھی اسے ہتھیلی کا چھالا سمجھتی تھی۔ ماما تو تھی ہی اس کی ماں، لاڈ پیار میں کہیں کوئی کمی نہ تھی، مگر وہ خلا پور نہیں ہو سکا جو باپ کی موت نے اس کے اندر چھوڑ دیا تھا۔ وہ سائرہ سے کچھ دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی، پھر عصر کی نماز پڑھنے کی غرض سے اٹھ گئی۔ باپ کی موت نے اسے مذہب کی جانب مائل کر دیا تھا۔ نماز کے بعد اس نے تلاوت قرآن پاک شروع کی تو مغرب تک کرتی رہی۔ نماز ادا کر کے ہی وہ باہر آئی تو سائرہ کچن میں روٹیاں پکا رہی تھیں۔ انہیں آئے تقریباً 1 ماہ ہونے والا تھا، مگر سائرہ نے اسے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیا۔ شفا کو یوں بوجھ بن جانے پہ اکثر شرمندگی محسوس ہوتی، سو اسی وقت بھی سائرہ کو چولہے کے آگے سے ہٹاتے ہوئے بولی، تم ہٹو، میں پکاتی ہوں۔ ارے نہیں، رہنے دو، روٹیاں تو بس پک گئیں، تم ایسا کرو برتن لگاؤ۔ سائرہ نے نرمی سے کہتے ہوئے اسے سائڈ پہ کیا تو شفا ٹیبل پر برتن سیٹ کرنے لگی۔ تبھی بیرونی دروازے کی گھنٹی بج اٹھی۔ شفا، ذرا دیکھنا کون ہے؟ سائرہ نے کچن سے ہی پکار کر کہا تو شفا ڈائننگ روم سے نکل کر باہر دروازے پر آ گئی۔ بنا پوچھے ہی بالٹ گرا کے دروازہ واہ کرتے ہی چونک گئی۔ 6.25 فٹ کے نمایاں ہوتے قد اور مضبوط کسرتی وجود کا مالک، شاندار سا لڑکا جینز شرٹ میں ملبوس نیم تاریکی میں کھڑا، آنکھیں سکیرے تحیر امیز حیرانگی سمیت اسے دیکھ رہا تھا۔ شفا نے اس کی نگاہوں کی تپش سے گھبرا کر پلکوں کی چلمن گرا دی۔ اوہ، آئی ایم سوری، دراصل میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ اس کے چہرے میں پہ امڑتی ناگواریت کو پا کر وہ سر گھجاتے ہوئے خفیف سی خجالت سمیت گویا اپنی سحر زدہ ہو جانے والی حرکت کی وضاحت پیش کر رہا تھا۔ اٹس آل رائٹ، آپ آئیے نا اندر، سعد بھائی۔ وہ سامنے سے ہٹ کر اسے راستہ دیتی نارمل نظر آئی۔ محترمہ تو میرا نام بھی جانتی ہیں؟ سعد نے قدم بڑھاتے ہوئے ایک مرتبہ پھر اسے دیکھا۔ جانے کون ہے؟ نگاہ گویا اس کے سبھی ملکوتی چہرے پہ جم کر رہ گئی تھی۔ شفا نے اس کی فضول حرکت کو نوٹ کیا تو چہرے پر پھر وہی ناگوار سا تاثر ابھرا۔ ارے کون آ گیا بھائی شفا، تم تو دروازے کی ہی ہو کر رہ گئی۔ سائرہ کچن سے نکلتے ہوئے ہانک لگاتے ہوئے بولتی ٹھٹک گئی، سعد بھائی جان! ایک زوردار نعرہ لگایا اور ہاٹ پاٹ سمیت آ کر اس سے لپٹ گئی۔ شفا ٹھٹکا تو سعد بھی تھا، اس نے بے اختیار پلٹ کر اس چارمنگ سی لڑکی کو اضطراری نگاہ سمیت دیکھا۔ شکر ہے بھائی جان، آپ کو بھی ہمارا خیال تو آیا، سائرہ زور زور سے بول رہی تھی جبکہ وہ گمسم سا کھڑا تھا۔ اماں دیکھیں تو ذرا کون آیا ہے۔ وہ وہیں سے چکی۔ جی ہی شکر ہے بھائی۔ پھر اس کی جانب پلٹی تو اسے ساکت پلکوں سمیت اندر جاتی شفا کو دیکھ کر بات ادھوری چھوڑ گئی۔ اوہ، تو میرا قیاس بالکل درست تھا۔ اس کی آنکھوں میں مسکراہٹ بکھرتی چلی گئی۔ اماں اماں اینک لگائے مشین پہ جھکی شفا کی شرٹ سلائی کر رہی تھی، مصروفیت کے عالم میں ہنکارا بھرا۔ اماں، آپ نے کچھ کہا تھا مجھ سے؟ سعد ان کے پاس ہی تخت پہ بیٹھا تھا۔ میں نے کیا کہا تھا؟ ان کی تمام تر توجہ سلائی کی جانب تھی۔ شرٹ مشین سے نکال کر کینچی سے دھاگا کاٹا تو سعد جانے کیوں جھنجھلا سا گیا۔ اماں، یاد نہیں وہی آپ نے خط میں ذکر کیا تھا نا شفا کے متعلق؟ ہاں، مگر تم انکار کر چکے۔ اماں نے سرسری نگاہ اس پہ ڈال کر بھرپور خفگی سے جواب دیا۔ اوفو ماں پلیز، تب مجھے یہ تو پتہ نہیں تھا نا کہ وہ اتنی بڑی ہو گئی ہوگی۔ وہ خجل سا ہوا۔ اور اتنی خوبصورت بھی ہے نا بھائی جان۔ سائرہ اسی وقت کچن سے نکلی تھی، ہاتھ میں پکڑی ٹرے میں چائے کے بھاپ پراتے مگ موجود تھے۔ ان کی بات سن کر شرارت بھرا لقمہ دیا تو سعد نے خفیف سا اسے گھورا تھا۔ ارے بیٹے، جب سائرہ بڑی ہوئی تھی تو اسے کیا چھوٹا ہی رہنا تھا؟ سال بھر تو چھوٹی ہے اپنے سائرہ سے۔ انہوں نے سائرہ کے ہاتھ سے چائے کا مگ لیتے ہوئے سائرہ کی شوخی نظر انداز کر دی۔ سعد نے سوچنے کے انداز میں ہنکارا سا بھرا۔ اماں، کیا آپ نے چچی جان سے انکار کر دیا؟ وہ جیسے کسی خیال سے چونکتا ہوا اضطرابی کیفیت کے زیر اثر بولا تو اماں نے چونک کر بغور اسے دیکھا، پھر قدرے بے نیازی سے بولی، جب ذکر ہی نہیں کیا تو انکار کا کیا سوال؟ جی کیا مطلب؟ سعد حیران ہوتے ہوئے بولا، بیٹے میں نے تم سے بات کی تھی، تم نے انکار کیا تو سبینہ سے کہنے کی نوبت ہی نہ آئی، بات ختم۔ اوہ، سعد نے بے اختیار گہرا طویل سانس کھینچ کر تنے ہوئے اعصاب کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ اماں، آپ اب بات کر لیں چچی جان سے، یقیناً اب بھائی جان کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، ہے نا بھائی جان؟ سائرہ مسکراہٹ دباتی ہوئی بولی تو سعد کھل کر مسکراتے ہوئے سر اسبات میں ہلا گیا۔ کیوں اماں، میں نے نہ کہا تھا کہ ایک بھائی جان کو شفا سے مل لینے دے، یہ خود آپ سے کہیں گے؟ سائرہ فاتحانہ انداز میں گردن اکڑا کر بولی تو سعد کے لبوں پہ مچلتی مسکراہٹ کچھ اور بھی گہری ہو گئی۔ شفا، آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کو پرپوز کیا ہے؟ رات ہی سعد اللہ کے ذہن میں یہ بات آئی تھی کہ اسے یہ قدم اٹھانے سے پہلے شفا کی اپنے بارے میں رائے ضرور لینا چاہیے تھی۔ یہی سوچ کر وہ اسے کالج لینے چلا آیا تھا۔
सायरा ने छुट्टी की थी, सो बात करने का बेहतरीन मौका था। शिफा उसे कॉलेज गेट के बाहर गाड़ी से टेक लगाए महवे इंतज़ार देख कर रुकी थी, मगर अगले ही लम्हे खुद को संभालती करीब चली आई। साद ने उसके सभी चेहरे से निगाह चुराते गाड़ी का फ्रंट डोर ओपन कर दिया। शिफा हल्के से तज़बज़ब के बाद सर झटकती गाड़ी में बैठ गई। ड्राइविंग सीट संभाल कर गाड़ी मेन रोड पे लाते ही साद ने गोया उसके सर पर धमाका किया था। जो उसकी निगाहों से छलकता इस्तेजाब उसकी लाइल्मी और बेखबरी का गवाह था, मगर वो उसके चेहरे पे चंद लम्हों से ज़्यादा निगाह न टिका सकी कि वो बहुत नरम मगर बोलती हुई नज़रों समेत उसे ही देख रहा था। साद ने उसकी दराज पलकों की झालरों को लरस कर गालों पे मैशर बर्पा करते देखा तो बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। सियाने कहते हैं खामोशी को रजामंदी समझना चाहिए, तो क्या मैं भी? लेकिन नहीं, प्लीज़ शिफा, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। खासी देर बाद वो उससे उसी गंभीर लहजे में मुखातिब हुआ था। शिफा की हालत गैर होने लगी। दिल कुछ इस तरह धड़ धड़ कर रहा था कि लगता था अभी पसलियां तोड़कर बाहर आ गिरेगा। पेशानी पर पसीने के नन्हे नन्हे कतरे जगमगाने लगे। मैं यही कहूँगी कि जो मम्मा मेरे लिए फ़ैसला करना चाहें मुझे दिलो जान से कबूल होगा। अब आप प्लीज़ चलें। वो उसकी निगाहों की तपिश पे पिघलती हुई बोली तो साद ने उसे मुतमिन अंदाज में मुस्कुराते हुए गाड़ी स्टार्ट कर दी। साद कुछ दिन रहने के बाद मम्मा की रजामंदी जानकर ही वापस गया था। उसके जाते ही मंगनी की तैयारियां होने लगी। सायरा आते जाते उसे छेड़ने से बाज न रहती, तो ऐसे लम्हों में कभी वो झीम कर मुस्कुराती तो कभी आंखों की सतह भीग कर रह जाती। सायरा की भी मंगनी उसके खालाजाद आतिफ से तय हो चुकी थी। अक्सर वो भी आधमकता तो फिर दोनों मिलकर उसका रिकॉर्ड लगाते, जिज करके रखते थे। सुना तुमने कुछ बनो रानी? वो अपने कमरे में बैठी स्टडी कर रही थी जब सायरा फूले सांसों समेत भागती धप से उसके पास आ गिरी। क्या आफताब आ गई? शिफा ने मुंह बसोरा। मंगनी का फंक्शन निकाह की तकरीब में बदल गया है क्या? शिफा को जैसे करंट लगा था। हमन नक्सी होकर उसे देखने लगी, मगर उन्हें इतनी जल्दी क्या है? आतिफ भी अंदर घुस आया। समझो ना मोहतरमा, ऐसी ही गज़ब की चीज़ है कि बंदा हवास खो दे। अब मेरे भाईजान का क्या कसूर? सायरा आंखें नचाकर बोली तो शिफा का चेहरा भाप छोड़ने लगा। भाईजान निकाह से कुछ दिन पहले ही आ रही है। वो शिफा की मुतगैर चेहरे पर हैरानगी गहरी निकाह डालते हुए इतलाई लहजे में बोली तो शिफा का दिल जोर से धड़का। हटो पड़े, जाने दो मुझे। वो सायरा का रास्ता रोक लेने पे गुस्से से बोली तो सायरा ने आंखें घुमाकर मानी खैजियत समेत उसे देखा था। ओहो, दिल में लड्डू फूट रहे हैं। ऊपर ऊपर से नखरे। शिफा ने हाथों में चेहरा छुपा लिया, जाने क्यों उसका दिल बहुत रोने को चाह रहा था। ये भला क्या बात हुई? मंगनी से अचानक निकाह, इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? अरे अरे, क्या हुआ शिफा? प्लीज़ देखो, अगर तुम्हें मेरी बात बुरी लगी तो आई एम सॉरी। सायरा घबराकर उसे मनाने की सही करती गिरगिराई। ओह! आतिफ ने ओह को खासा लंबा खींचकर सायरा को आंख मारी। शट अप! वो भनना गई थी उसकी इस बेहुदा हरकत पर। देखो चंदा, मेरी रानी, साफ बात है भाईजान से जुदाई सही ना जा रही होगी, जब भी तो ये कदम उठाया। सायरा ने उसका भीगा चेहरा साफ किया था। ओहो, तुम्हारी चंदा तुम्हारी रानी, क्यों सात भाई की चंदा? सात भाई की रानी कहो ना, आतिफ ने टोकते हुए तसीह की तो एक बार फिर शिफा का चेहरा शर्म की सुर्खी से दहक कर अंगारा हो गया। मगर मेरी स्टडी, उसने सख्ती से लब का कोना कुचलकर बेबसी से कहा था। शिफा बीबी, क्या ज़रूरत है दिमाग खपाने की? हमारे भाईजान को स्टडी कर लो, खासे गंभीर हैं, दिल का भेद नहीं देते किसी को, शायद तुम पे या हो जाए। आतिफ ने फिर टांग अड़ाई थी। सायरा ने घूर कर उसे देखते हुए बाहर निकाला, फिर शिफा की जानिब पलटती हुई बोली, डोंट वरी शिफा, चची जान को भी एहसास था अभी सिर्फ निकाह हो रहा है, रुखसती तुम्हारी तालीम मुकम्मल होने पर। सायरा ने उसे साथ लगाकर तसल्ली से नवाजा, तब जैसे उसकी उखड़ी सांसें एतदाल पे लौटी थी। सादुल्ला के निकाह की रस्म अदा होने में अभी 2-3 दिन थे जब वो घर वापस आ गया था। जिस वक्त वो पहुंचा शिफा घर पे नहीं थी। मामा और सायरा के इसरार पे शॉपिंग के लिए उनके साथ गई थी। साद को पता चला तो खुद भी उठ खड़ा हुआ। कहाँ जा रही हो? खाना खा लेते। अम्मा ने उसे फिर से कहीं जाने को तैयार देखकर टोका। नहीं अम्मा, खाना आकर खाऊंगा। दरअसल मुझे खदशा है कहीं वो लोग ब्राइडल ड्रेस खुद ही पसंद न कर ले। ये काम तो मुझे करना है। क्या ना खरीद लें? अम्मा को खफ्तान सा होता था इंग्लिश ज़ुबान से, सो माथे पे बल डालकर बोली, शादी के दिन का जोड़ा अम्मा। वो गाड़ी की चाबी उठाता हुआ वजाहत देने लगा। अच्छा अच्छा, अम्मा हंसी थी। ठीक है, जा और देख सुर्ख रंग का लाना, ये रंग शिफा पे बहुत उठता है। वो सर हिलाता उजरत भरे अंदाज में कमरे से निकल गया। मार्केट में घंटा भर ख्वार होने के बाद वो लोग उसे ज्वेलर शॉप पे मिली तो बेख्तियार गहरा सांस भरता लपक कर करीब आते बोला था, शुक्र है आप लोग मुझे नज़र तो आई, घंटे भर से ख्वार होता फिर रहा हूँ। अंगूठी पहनकर हाथ का ज्यादा लेती शिफा पे गहरी निगाह डालता हुआ वो सायरा को देखने लगा, जबकि शिफा का दिल बहुत अनोखे से अंदाज में धड़का।
मामा उसके सर पे हाथ फेरने के बाद साथ लगाए खड़ी थी, उसके ऊंचे लंबे शानदार डील डोल के सामने। मामा बिल्कुल गुड़िया सी लग रही थी। सुनो, और उसी लिबास में अपनी पसंद से लूँगा, वो सायरा के कंधे पे झुकता हुआ मध्यम आवाज़ में बोला, जबकि निगाहें मैरून जॉर्जेट के सूट में बेहद हसीन दिखाई देती शिफा पे जमी थी। सायरा ने जवाब में उससे क्या कहा, शिफा ने ध्यान नहीं दिया। नोट कर लो शिफा, मोहतरम सब कुछ अपनी मर्जी से कर रहे हैं। पहले तुम्हें पसंद किया, फिर निकाह के मामले में अड़ गए, और अब शादी का जोड़ा भी खरीद रहे हैं, तो तरजीह अपनी पसंद को दे रही हैं, यानी छा रहे हैं तुम पे। सायरा ने उसके करीब आते ही बाजू में चुटकी भरते हुए सरगोशी की। शिफा महज उसे घूर कर रह गई। सुनो, भाईजान से ही कुछ सबक सीख लो, कोई तो कारनामा तुम्हारी तरफ से भी होना चाहिए। वो जैसे उसकी जान को आ गई थी, उकसाने वाले अंदाज में बोली तो शिफा ने इस्तेजाबी निगाह समेत उसके पुरजोश अंदाज को देखा। क्या मतलब, क्या कर लूँ मैं? वो जिद्दी होगी, और कुछ नहीं तो मोहब्बत का इजहार ही कर दो, वो तो इन्होंने नहीं किया ना अभी तक। वो एक आंख बंद करके खबासत से हंसी तो शिफा खफीफ सी होकर इस मर्तबा उसे ढंग से घूर भी ना सकी। मेहमान तो निकाह से एक दिन पहले ही जमा हो गए थे, हालांकि शादी नहीं, सिर्फ निकाह हो रहा था, मगर तकरीब के आसार देख कर यही गुमान होता था शादी का हंगामा बढ़पा है। शाम होते ही सायरा ने अपनी कज़न्स के साथ मिलकर ढोलक रख ली, जिसे रात गए तक खासा पीटा गया। लहराते रंग बिरंगे आंचल, नकरे कह कहे और ढोलक की सुरताल बहुत खूबसूरत समा था। शिफा अपने कमरे से ही ना निकली। इस अहम मौके पे सुबह से ही वो अपने पापा को याद करके रो रही थी। खुद सबीना भी औलाद की इस खुशी के मौके पे शोहर की कमी को महसूस करती। बज़ाहिर मुस्कुरा रही थी, मगर आंखें बार बार भीग जाती। ये लड़कियों, यहाँ खेल तमाशे में मगन हो, कोई जाके शिफा की भी खबर ले। अरे सुबह से अंदर बंद है, उसने खाना भी नहीं खाया। अम्मा ने उनके सर पर पहुंचकर दुहाई दी तो आतिफ की बहन सबरीना को शरारत सूझ गई। अरे खाला, साथ साहब को भेजे ना, वो हमसे कहीं ज़्यादा बेहतर अंदाज में खैर खबर लेंगे। इस मायनी खेज फिक्रे ने महफिल को ज़ाफ़रान कर डाला। अम्मा भी झीम कर मुस्कुरा दी। अल्लाह तोबा, ये आजकल की पोत को कोई देखे कितनी बेशर्म हो गई है ना, बड़ों का लिहाज ना छोटों की शर्म। उन्होंने गाल थपथपाते हुए वावेला किया। अम्मा, खुदा के लिए अब अपने दौर का कोई घिसा पिटा किस्सा ना सुनाइएगा। सायरा ने आजिज़ाना गुजारिश की, जिस पे महफिल में एक बार फिर दबी दबी हंसी की बिनबिनाहट उभरी थी। जाओ बेटी, तुम जाके शिफा को यहीं ले आओ ज़रा, दिल बहल जाएगा। बच्ची का सुबह से रो रो कर नास मार लिया। उन्होंने सबरीना को देखकर कहा तो एक बार फिर आतिफ को शरारत सूझी। रो रही हैं बट वाई, ख़ानदान की क्रीम है कैप्टन साउदुल्ला साहब, फिर वो क्यों रो रही हैं? उन्हें तो कह के लगाने चाहिए, ऐसे ही। उसने बाकायदा मुंह फाड़ कर हंसना शुरू किया तो नाजिम ने झुल्ला कर उसके मुंह पर अपनी हथेली रख दी। यार कुछ रहम करो, क्यों हमें खौफजदा करने पे तुला है? उसने कुछ इस कदर आजिज़ी से कहा था कि वो सब बेख्तियार बेसाख्ता हंस पड़े। तभी सबरीना हल्के गुलाबी कपड़ों में मलबूस शिफा को तकरीबन घसीटती हुई वहाँ ले आई। कह रही थी नहीं जाऊंगी, वहाँ साथ भी होंगे। सबरीना ने शिफा को सोफे पर धकेल कर हाथ जाड़ते हुए इतला दी, फिर कैसे यकीन दिलाया कि भाईजान यहाँ नहीं है। सायरा ने मुस्कुरा के इस्तफसार करने पे सबरीना ने ठंडा सांस भरा। झूठ थोड़ा ही बोला, वो वाकई यहाँ नहीं, अलबत्ता अभी आ ज़रूर जाएंगे। सबरीना ने कुछ गलत नहीं कहा था, वाकई कुछ देर बाद साथ वहाँ चला आया। आपको इल्हाम कब से होने लगा? क्या मतलब? वो चौंका तो आतिफ ने बिना कुछ कहे शिफा की सिमत इशारा कर दिया। वो जैसे समझकर मुस्कुराया और गहरी नज़रों समेत शिफा के शर्माए रूप को देखता हुआ बोला, बस दिल को दिल से राह होती है। मेरे दिल ने बता दिया था कि मंजूर नज़र यहाँ है ना। आतिफ ने जलकर लुकमा दिया तो साद ने सर तस्लीम खम कर दिया। आतिफ की हंसी छूट गई थी। मैरून और स्किन कॉम्बिनेशन के स्टाइलिश लहंगे, ज्वेलरी और गजरों से सजी शिफा दुल्हन के रूप में गजब ढा रही थी। निकाह की रस्म अदा होते ही जब उसे साद के मुकाबिल लाकर बिठाया गया तो उसे स्टेज पे आते देख कर एहतरामन वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। मुतजस्सिस अंदाज में उठी हुई निगाह अगले कई पल हटने से इनकारी हुई तो यंग जनरेशन मानी खेज फिक्रों की सूरत उसे घेर लिया। वो बुखला कर शोक के इस दरिया से उभरा था और संभलता हुआ शिफा के मुकाबिल बैठ गया। क्या फ़ायदा हुआ यार, साथ 30 साल के होकर भी शादी का ख्याल आया तो सिर्फ निकाह, अभी भी वक्त है, अड़ जाओ, करवा लो रुखसती, फ़ायदे में रहोगे। हुसैन जो उसकी निगाहों के इर्तिकाज़ को पा चुका था जोशीले अंदाज में उकसाकर बोला तो जवाबन सादुल्ला का जानदार कहा बिखर गया था, मैं इस तरह भी नुकसान में नहीं रहा हूँ। अच्छा, वो कैसे? हुसैन ने आंखें पटपटाकर हैरत जाहिर की। जवाबन साद मानी खेजी से मुस्कुराता हुआ अम्मा के भराए हुए वो कंगन शिफा को पहनाने लगा जो वो रस्म के मुताबिक लेकर स्टेज पे आई थी। उसके लम्स की शिद्दत से घबराकर शिफा ने एक पल के लिए लरसती पलकों की झालरी उठाकर उसे देखा। उसे अपनी सिमत मतवज्जा पाकर अगले ही पल घबराकर नज़रें झुका दी थी। साद के लबों की तराश में दिल अवेज मुस्कुराहट बिखर गई। अल्लाह नज़रें बस से बचाए। वैसे
حسین کی بات ماننے کو جی چاہ رہا ہے۔ اس کا ہاتھ کنگن پہنانے کے بعد بھی چھوڑنے کی بجائے ہولے سے دبا کر نزاکت کو محسوس کرتا ہو وہ آہستگی سے کہہ رہا تھا کہ شفا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا، پورے وجود میں جیسے سنسناہٹ دوڑ گئی تھی۔ اس نے گھبرا کر اسے دیکھا تھا، اسے شرارت امیز نظروں سے مسکراہٹ دبائے اپنی جانب متوجہ دیکھ کر گھبرا کر نظریں جھکا دی۔ وہ بے ساختہ ہنس پڑا تھا۔ گھبراؤ نہیں جانے من، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں تمہیں تمہاری رضا کے بغیر کبھی چھوؤں بھی۔ ہاں، مگر جب مکمل رضامندی ہو تو خاکسار کو ضرور آگاہ کر دینا۔ اگلے دن ہی تمام تیاری کے ساتھ لینے پہنچ جائیں گے۔ اس پہ جھکا وہ مسلسل سرگوشیاں اس کی سماعت میں انڈیل رہا تھا، جبکہ وہ بے ترتیب دھڑکنوں کو سنبھالتی حیا سے جلتے چہرے کو کچھ اور جھکا گئی تھی۔ کمرے میں آ کر وہ وارڈروب سے اپنا آرام دہ کاٹن سوٹ نکال کر واش روم کا رخ کر رہی تھی جب افراتفری کے عالم میں سائرہ ادھر ادھر دیکھتی اندر آئی۔ ماشاء اللہ، چشمے بدور، کیا روپ چڑھا ہے، اللہ نظر بد سے بچائے۔ دودھو نہاؤ، پھوتو پھلو۔ وہ آتے ہی اماں کے انداز میں بلائیں لیتی دعاؤں سے نوازنے لگی تو شفا نے جھیم کر اسے گھورنے کی کوشش کی تھی۔ تب اچانک ہی سائرہ جیسے کچھ یاد آنے پر سر پر ہاتھ مار کر اپنی یادداشت کو کوستی ہوئی بولی، سنو، ابھی چینج مت کرنا، دیکھو تمہارا یہ روپ سروپ میری بت مار رہا ہے تو بیچارے بھائی کا کیا حال ہوگا۔ تم باز نہیں آؤ گی۔ وہ کانوں کی لو تک سرخ پڑتی خفا ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ اور چینج کرتے سے کیوں منع کر رہی ہوں؟ مجھے نماز پڑھنی ہے، پہلے ہی دیر ہو گئی۔ نافہمی سے اسے دیکھتی وہ اب وال کلاپ کر نظر ڈال کر تشویش سے بولی تھی، پڑھ لینا چندہ، نماز بھی پڑھ لینا، ابھی رکو ذرا، وہ دراصل بھائی جان آ رہی ہے نا یہاں تم سے ملنے۔ سائرہ نے مسکراہٹ دبا کر شوخی سے اس کے سجے سمرے دلکش روپ کو دیکھا تو شفا کے ہاتھوں سے کپڑوں کا ہینگر گر گیا۔ کیوں بھلا؟ وہ گھبرا کر ہمنک سے انداز میں اس کی صورت دیکھنے لگی۔ کیوں بھائی، یہ تو بھائی جان ہی بتا سکتے ہیں، سائرہ نے مانی خیزی سے کہا تو شفا کا چہرہ حیا کے حصار میں گھر کر بے تحاشا سرخ پڑا۔ خجالت بھرے انداز میں نظریں چرا کر ادھر ادھر دیکھتی وہ جیسے اس کی نظروں کی مانی خیز شرارت سے بچنے کی صحیح کر رہی تھی۔ تبھی دروازے پہ آہٹ ہوئی تھی۔ شفا اپنی جگہ زور سے اچھل گئی، چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگی۔ اس سے پہلے کہ بالکل ہی آسان خطا ہوتے دروازہ کھول کر اماں اندر داخل چلی گئیں۔ جہاں شفا کا خطرناک حد تک تیز دھڑکتا دل دھیرے دھیرے اعتدال میں آیا تھا، وہاں سائرہ کو سخت مایوسی ہوئی، جس کے حصار میں گھرے اس نے احمقانہ سوال کر ڈالا، ساتھ بھائی جان نہیں آئے؟ اماں نے متحیر ہو کر بیٹی کی صورت دیکھی۔ کیا مطلب؟ اسے آنا تھا، وہ تو اپنے دوستوں کو چھوڑنے گیا ہے۔ اماں نے آنکھیں پھیلا کر خود ہی سوال خود ہی جواب بھی دے دیا۔ دھت تیرے کی، سائرہ خجل سی ہو گئی، جبکہ شفا کپڑے اٹھائے واش روم کی سمت بھاگی تھی۔ نکاح سے 2 روز بعد ساتھ واپس کا کول چلا گیا تھا۔ اس دوران شفا سے ایک بار بھی اس کا سامنا نہ ہو سکا، حالانکہ کسی نے پابندی تو نہیں لگائی تھی، بس اسے خود ہی اب ساتھ سے بہت شرم محسوس ہونے لگی تھی۔ جب بھی کمرے میں چھپی رہتی، جب سائرہ کے بلانے پہ وہ ناشتے اور کھانے کے لیے بھی ٹیبل پہ نہیں آئی تو سائرہ نے جا کر زور سے سب کے سامنے ہی کہہ ڈالا تھا، شفا بھائی جان سے پردہ کرنے لگی ہے۔ کیا مطلب؟ اماں نے حیرت سے اسے دیکھا تو جواباً منہ پھلا کر بولی، تو اور کیا مطلب نکلتا ہے اس کا؟ جہاں بھائی وہاں سے وہ غائب، اس سے تو بہتر تھا آپ ڈائریکٹ شادی کر لیتے۔ وہ سعد کو دیکھ کر بولی، جو دھیرے سے مسکرانے کے بعد اپنی پلیٹ پر جھک گیا تھا۔ جس روز وہ جا رہا تھا، سب سے ملنے کے بعد کچھ لمحوں کو اس کے کمرے میں آ گیا۔ ہلکی دستک کے آواز پہ شفا جو گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے کسی سوچ میں گم تھی، چونک کر متوجہ ہوئی۔ فل یونیفارم میں اونچے لمبے مضبوط شاندار سراپے کے مالک سعد اللہ کا روبرو پا کے اس کا دل بہت بے ترتیبی سے دھڑک اٹھا۔ پلکوں کی جھالریں لرز کر سبھی عارضوں پہ افسایہ فگر ہو گئی۔ شفا، آپ کو پتا تھا میں جا رہا ہوں، پھر بھی باہر نہیں آئی؟ اس کے لہجے میں استحقاق کی خفگی کا عنصر نمایاں تھا، جسے محسوس کر کے ہی اس نے گھبرا کر نظریں اٹھائی تھیں۔ مقابل کی چمکتی سی آنکھوں کی معنی خیز چمک اس کی گھبراہٹ کو دو چند کر گئی۔ اتنا گھبراتی کیوں ہو وہ مجھ سے؟ حالانکہ اب تو ہمارے درمیان ایک جائز رشتہ استوار ہو چکا ہے۔ وہ بیڈ کے کنارے کھڑا نرمی سے اس کا رخسار چھو کر بولا تو یک بارگی اس غربت اور اس لمس کی شدت پہ وہ بے اختیار ہی پیچھے کی جانب سرک کر درمیانی فاصلہ بڑھا گئی، اور اس کی اس معصومیت بھری بچکانہ حرکت پہ وہ بے ساختہ مسکرایا تھا۔ پھر اس کی لرزتی پلکوں کی جھالروں کو چھو کر گمبھیر لہجے میں بولا تو لہجے کی معنی خیزی اس کے پورے وجود میں تھر تھراہٹ دہرا گئی۔ بچاؤ کی تمہاری ان تدبیروں کو کبھی کبھار بہت بے دردی سے ملیا میٹ کرنے کو جی چاہتا ہے۔ سخت متوحش ہو کر اسے دیکھنے لگی تو جواباً وہ مسکراہٹ دباتا اس کے لرزتے کامتے ہاتھ اپنی گرم جوش ہتھیلیوں میں دبا کر ہولے سے تھپتھپاتا ہوا ذرا سا اس پہ جھکا تھا۔ یار مذاق کر رہا تھا، مجھے تو لگ رہا ہے تم بے ہوش ہو جاؤ گی۔ وہ ہولے سے ہنس پڑا اس کی غیر حالتی حالت کو دیکھ کر، جبکہ شفا کے چہرے سے بے بسی کا واضح اظہار چھلکتا محسوس کر کے وہ گہرا سانس کھینچتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اوکے چلتا ہوں، تم ریلیکس ہو جاؤ، کبھی تم مکمل ہاتھ لوگو گی نا تب پوچھیں گے، وہ جیسے آہ بھر کے کہتا
اگلے ہی لمحے پلٹ کر چلا گیا تھا، جبکہ شفا ہاتھوں کی پوچھ سے اس کے جاندار لمس سے ابھر آنے والی سرخی کو نگاہ کی زد پہ رکھے اتھل پتل ہوتی دھڑکنوں کو سنبھال رہی تھی۔ پتہ ہے بھائی جان کیا کہہ رہے تھے؟ سائرہ نے اس کے نزدیک دھپ سے بیٹھنے کے بعد جتانے والے انداز میں بات کا آغاز کیا، پھر اس کی سوالیہ نگاہوں میں اپنی نظریں گاڑ کے بولی، کہہ رہے تھے شفا سے کہنا میں جا رہا ہوں، اس لیے ٹیبل پر آ کر کھانا کھا لیا کرے اور گھر میں بھی آزادہ نہ رہے۔ اس کے لہجے میں خفگی تھی۔ سوری یار، لیکن میں کیا کروں، تمہارے بھائی کی نظریں ہی ایسی ہوتی ہیں، بہت شرم محسوس ہوتی ہے۔ وہ چہرہ جھکائے خفت سے بولی تو سائرہ نے اسے دیکھا، پھر مسکرا دی۔ زندگی ایک معمول کے مطابق گزرتی چلی جا رہی تھی۔ گھر، کالج اور اسٹڈی، اس کے علاوہ ایک مصروفیت تھی، وہ تھی سعد کو سوچنا۔ اب اسے سوچنا اسے اچھا لگنے لگا تھا۔ وہ خوش تھی شاید یہی وجہ تھی کہ ہر گزرتا دن اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر جاتا۔ اس کے نکاح کی تصویریں آئیں تو سائرہ نے کالج میں تمام گروپ کو دکھا کر خوب ستائش سمیٹی، جبکہ وہ ان کے چھیڑنے پہ جھیمتی، حیا آلود گلاب چہرے سمیت چپ چاپ ان کے شوق فکروں کی بوچھار سہتی، مسکرائے جاتی۔ وقت بہت آہستگی سے بیتتا جا رہا تھا۔ ان کے ایگزامز قریب آ رہے تھے، جبھی پڑھائی میں بری طرح سے غرق ہو رہی تھی۔ ساتھ تب کا گیا واپس نہیں لوٹا تھا۔ اس روز بھی وہ تو اس کی کتابیں پھیلائے پڑھ رہی تھی، جبکہ دوپہر کا وقت ہونے کے باعث اماں اور ماما نماز پڑھنے کے بعد آرام کی غرض سے لیٹی تھیں۔ سائرہ کچھ دیر قبل ہی نہانے واش روم میں جا چکی تھی، جب برآمدے میں رکھے فون کی بیل ہونے لگی۔ وہ اس خیال سے جلدی سے اٹھ کر آ گئی کہ کہیں بیل کی آواز سے اماں اور ماما کی نیند خراب نہ ہو۔ ہیلو! اس کے ریسیور اٹھاتے ہی ایئر پیس سے ابھرتی بھاری مردانہ آواز نے اس کے دل کی دھڑکنوں کو معمول سے ہٹ کر دھڑکایا تھا۔ ہیلو! خشک لبوں پر زبان پھیر کر اس نے دل کی بے تحاشا بڑھتی دھڑکنوں پہ ہاتھ رکھ کر قابو کرنے کی ناکام سعی کی۔ جب وہی گمبھیر خوبصورت آواز پھر بے تابی سمیت ابھری تو اس نے کچھ بولنے کی کوشش میں ناکام ہو کر بے بسی سمیت ریسیور کو دیکھا۔ یہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ وہ حیران تھی۔ ہیلو شفا، یہ تم ہو نا؟ سعد کے لہجے کا یقین اور اعتماد اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھیرتا گیا۔ تفاخر آمیز مسکراہٹ، چاہے جانے کے دل ربا احساس کی دلاویز مسکراہٹ، جس نے اس کے سبھی اجلے چہرے کی خوبصورتی کو مزید چارمنگ بنا ڈالا تھا۔ جی آپ ہولڈ کریں، میں اماں کو بلاتی ہوں، اس نے اجلت بھرے انداز میں کہہ کر ریسیور رکھنا چاہا تو ادھر وہ جیسے بے قراری سمیت اسے پکارنے لگا، شفا پلیز جسٹ اے منٹ۔ جی وہ لمحہ بھر کو چونکی، تھم سی گئی۔ شفا، کیا آپ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتی؟ آخر تکلف کی یہ دیواریں کب گریں گی؟ آنچ دیتا ہوا سلگتا لہجہ تھا جس نے شفا کے ہاتھوں پیروں میں سنسناہٹ دہرا دی۔ اس وقت میں نے آپ سے بات کرنے کے لیے کال کی ہے، اماں اور سائرہ سے تو ہر بار بات ہو جاتی ہے، کیا تم مجھ سے بات کرنا نہیں چاہتی؟ ایسی تو کوئی بات نہیں، آپ غلط سمجھے ہیں۔ وہ اس کی ناراضگی کے خیال سے بدحواس ہو کر صفائی پیش کرنے لگی، تو پھر آپ صحیح سمجھا دیں۔ جی وہ ہکلائی، خاک سمجھ نہ آئی۔ جی صحیح کیا ہے، آپ سمجھا دیں، یعنی آپ صحیح کیا ہے آپ سمجھا دیں، یعنی آپ بات کرنا چاہتی ہیں۔ وہ یکدم لہجہ بدل کر شو ہوا تو شفا کے ہاتھوں میں پسینہ پھوٹ آیا۔ یہ لیں سائرہ سے بات کریں، اس نے سر پر تولیہ لپیٹے باہر آئی سائرہ کو دیکھ کر تیزی سے کہا، اور ریسیور حیران نظر آئی تھی سائرہ کو تھما کر فوراً اندر بھاگ گئی تھی۔ وہ بالکل اچانک ہی چلایا تھا، بارش ہو رہی تھی، رات کے 9 بجے تھے جب وہ بھیگتا ہوا پہنچا تھا۔ آنے کی اطلاع ہی کر دیتے بیٹے۔ اماں اسے دیکھ کر اس خیال سے ہی پریشان ہو گئی تھیں کہ سردی سے کہیں بخار نہ ہو جائے۔ وہ جواباً کچھ کہے بنا مسکرا دیا۔ لائٹ فیروزی سوٹ میں کھلی کھلی سی شفا کو وہ شوق نگاہوں کی زد میں رکھے بالوں پہ اٹکے بارشوں کے قطروں کو جھٹکتا ہوا اندر چلایا، جب کہ وہ نگاہ گرمئی شوق پہ گھبرا کر تیزی سے کچن کی سمت بھر گئی۔ اس کے لیے چائے بناتے ہوئے وہ دل کی بے ترتیب دھڑکنوں کو سنبھال رہی تھی جب سائرہ نے کچن میں قدم رکھا۔ چلو یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، تم نے بنا کہے اپنی ذمہ داری قبول کر لی۔ اس کے لیے چائے بناتے دیکھ کر وہ شرارت سے باز نہ آ سکی۔ شفا بھی جھیم کر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر پیچھے ہو گئی۔ خود ہی کرو، سائرہ ہنستی ہوئی ٹرے اٹھا کر لے گئی۔ وہ ایک ہفتے کی چھٹی پہ آیا تھا۔ شفا نے پھر سے وہی روٹین اپنا لی، جہاں اسے دیکھتی اپنے کمرے میں جا کر چھپ جاتی۔ ایگزام شروع ہوئے تو پڑھائی کی روٹین بھی ٹف ہو گئی۔ اس روز اس کا پہلا پیپر تھا، جبکہ سائرہ کے ایگزامز میں ابھی چند دن تھے۔ اسے تنہائی جانا تھا۔ رکشہ اماں نے ہی منگوایا تھا، مگر واپسی پر جب اس نے بائک سمیت سعد اللہ کو اپنا منتظر پایا تو ایک پل کو کنفیوز سی ہو گئی۔ لائٹ آسمانی کھدر کے شلوار سوٹ میں ہوا شوخیوں سے بکھرتے بالوں کو ہاتھ سے سنوارتا وہ اسی پل اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ دلچسپی سمیٹتی مسکراتی نگاہیں بہت گہرائی سمیت اس کا جائزہ لینے میں مگن تھی۔ وہ خفیف سی ہو کر رہ گئی۔ آپ نے کیوں تکلیف کی؟ میں آ ہی جاتی۔ اس کی گہری بولتی ہوئی نظروں کے حصار میں حد درجہ نہ بس ہوتی۔ وہ مشکل کہہ پائی تھی، دس از مائی آنر، مائی انوسینٹ پریٹی وائف۔
خوفناک لہجے میں کہتا، مسکراتی نگاہوں میں اس کا گھبرایا ہوا روپ سموتا ہوا وہ شرارت بھرے لہجے میں گنگنایا تو شفا کا دل پل بھر کو تھم کے بے تحاشا دھڑکا تھا۔ بائک سے پہ اس کے ساتھ بیٹھنے کے خیال سے ہی اسے پسینے آنے لگے۔ بائک لانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں کبھی بیٹھی نہیں، میں ہوں نا۔ بائک پہ بیٹھ کر سٹارٹ کرتا ہوا بولا تو شفا یک اندر اس دو معنی جملے کی معنی خیزی کا احساس تھر تھرایا تھا۔ اس کے علاوہ میں نے یہ بھی سوچا، گھر میں تو تم دور دور رہتی ہو، چلو اسی بہانے کچھ قریب تو آ گئی نا۔ وہ گردن موڑ کر اس کے مسحور کن روپ کو نگاہوں کی زد پہ رکھتا ہوا دھیمے لہجے میں بولا تو شفا بلش ہو کر رخ پھیر گئی۔ اف، اس کا دل جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو بےتاب ہوا۔ پیشانی جلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نہیں بیٹھ رہی، وہ منمنائی تھی۔ اس کی آواز کام گئی۔ اوہ کم آن مسز، بلیو اٹ، آپ کے لیے ہمارے ارادے نیک اور پارسا ہیں، سمجھ لیں وضو کر کے آپ کو سوچتے ہیں۔ پلیز سٹ ڈاؤن۔ شفا بری طرح لب کو جلدی بیٹھ تو گئی تھی مگر اس طرح کہ بس ابھی گری کہ تب سعد اللہ سر داغ بھر کے رہ گیا اور پھر بڑی شرافت سے اسے گھر لے آیا۔ تم یہاں گھسی بیٹھی ہو، باہر موسم دیکھو کس قدر آفت ہو رہا ہے۔ وہ کھلی کتاب گھٹنوں پہ رکھے بارش کی آواز سنتی بے دہانی میں ان کی پرجوش شوق قسم کی خوشگوار چیخو پکار اور ہنسی مذاق کو سن رہی تھی جب سائرہ نے بھیگے کپڑوں سمیت اندر آ کر اس کے ہاتھ سے کتاب چھین لی۔ مجھے نہیں جانا سائرہ، پلیز۔ وہ جانتی تھی وہاں سعد بھی ہوگا جب بھی وہ باہر نہیں گئی تھی۔ ہاتھ چھڑاتے ہوئے بولی تو جواباً سائرہ نے خوفناک نظروں سمیت اسے گھورا تھا۔ خبردار، میں انکار سننے نہیں آئی، تمہیں آنا ہے سمجھی؟ بھائی جان کچوڑیاں اور آئس کریم لائے ہیں، ہمارے ساتھ نہ بھیگنا، لیکن کھانے میں تو ساتھ دو۔ وہ اس کے احتجاج کو نظر انداز کرتی زبردستی ہاتھ سے پکڑ کر ساتھ گھسیٹ لائی تھی۔ برآمدے کے پلر سے ٹیک لگائے وہ ادھر ہی متوجہ تھا۔ جیسے ہی اسے سائرہ کے ساتھ آتے دیکھا مسکراہٹ ضبط کرتا نگاہ کا زاویہ بدل گیا۔ شفا کچھ مزید کنفیوز ہو گئی تھی۔ پھر بارش انجوائے کرتے وہ برگر، پیزا اور آئس کریم سے لطف اندوز ہوتے ہوئے بھی اس کی گرم نگاہوں کو خود پہ اٹھتا اور ٹھہرتا محسوس کرتی، پورے وجود میں سنسنی دوڑتی محسوس کرتی رہی تھی۔ آؤ بارش میں ککلی ڈالتے ہیں، ریئلی بہت مزہ آئے گا۔ سائرہ کو جانے کیا سوچی تھی کہ اس کے سر ہو گئی۔ اس نے تیزی سے آنکھیں دکھائیں، اشارے کے نایوں میں منع کیا مگر وہ جیسے سمجھنے کی صلاحیت سے عاری ہو گئی تھی۔ تب وہ جیسے جھنجھلا سی گئی تھی۔ پلیز سائرہ چھوڑو نا۔ میں سعد کے سامنے مان غلطی کا احساس ہونے پہ ہونٹ دانتوں تلے دبا کر چہرہ پھیر گئی۔ سعد کے اشارہ کرنے پہ سائرہ اسے چھوڑ کر اندر چلی گئی تو اس نے کچھ گھبرا کر اس کے پیچھے جانا چاہا تھا کہ عین اس پل سعد نے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روک لیا۔ تمہیں میرے سامنے بھیگنا اچھا نہیں لگتا؟ وہ پوچھ رہا تھا اور وہ جیسے خواب دینے سے انکاری انتہائی بے بسی کے عالم میں ہونٹ کو چلتی سر جھکائے کھڑی تھی۔ اگر میں تم سے کہوں میرے ساتھ بارش میں بھیگو تو بھیگو گی؟ اس نے بے اختیار سر نفی میں ہلایا۔ میں پیار کی بارش کی بات کر رہا ہوں۔ اس کا لہجہ گھمبیر تر ہو کے سرگوشی میں ڈھل گیا۔ وہ اس کی معصومیت چھلکاتی خوبصورتی کو نگاہوں میں سموتا اس پہ جھک گیا تھا۔ خوشبودار لمس اس کی سلگتی پیشانی پہ آ کر تھم گیا۔ وہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہوئی جبکہ وہ اس کی حالت سے مزہ لیتا ہوا بے ساختہ ہنس پڑا تھا۔ ڈر گئی؟ وہ سراسیمگی کی انتہاؤں پہ پہنچی متوحش نظروں سے اسے دیکھتی پلٹ کر اندر چلی گئی۔ ساتھ گنگناتا ہوا اپنی شفاف چوڑی ہتھیلی پھیلا کر بارشوں کی بوندوں کا رقص دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ جانے سے پہلے وہ اس کا تمام خوف ڈر ختم کر گیا تھا۔ اس روز وہ اماں اور ماما کی باقاعدہ اجازت سے اسے ریسٹورنٹ لے آیا تھا۔ حالانکہ اس نے پڑھائی کا حرج ہو جانے کا شور مچا کر ہر ممکن کوشش کی تھی، انکار کی، مگر اماں کے ساتھ ماما بھی آڑے آ گئی تھیں اور اسے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ فیملی کیبن میں وہ بہت خاموشی اور خفا سی اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ اتنی سی بات پہ خفا ہو گئی ہیں؟ کم آن شفا، تم میری بیوی ہو۔ وہ اس کے اجنبیت بھرے انداز کو دیکھتا ہوا قدرے خفگی سے جتا کر بولا تو اس نے اس سے بھر کر خفگی سے اسے دیکھا۔ بیوی نہیں منکوہاں ہوں، ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے۔ وہ اسے اس کی حدود بتاتے ہوئے تصحیح کر کے بولی تو جواب میں وہ سر گھچا کر مسکرا دیا۔ اطلاع کا شکریہ۔ ویسے محترمہ، آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ یہ ایک انتہائی غیر رحم سی کارروائی ہے جس کو عمل میں نہ بھی لایا جائے تو کچھ خاص فرق نہیں پڑتا۔ نکاح کی رسم اہم ہوتی ہے اور فریضہ ادا ہو چکا ہے۔ آپ اس قسم کی باتیں کرنے کے لیے مجھے یہاں لائے ہیں؟ وہ منہ پھلائے نروٹھے پن سے بولی تو ساتھ شوخی سے کھنکار کر دونوں بازوؤں کی کوہنیاں ٹیبل پہ ٹکا کر آگے کی سمت جھکتا ہوا اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولا تھا، نہیں لایا تو آپ کو پیار کی زبان سمجھانے کے لیے تھا۔ میں جا رہی ہوں۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کر ہوئی، چہرہ جانے کسی جذبوں کے تحت بے تحاشا سرخ پڑا تھا۔ بیٹھ جاؤ شفا اور میری بات دھیان سے سنو۔ چھیننا جھپٹنا میری عادت نہیں ہے۔ مجھے زندگی میں ترتیب اور سلیقہ اچھا لگتا ہے اور اسی کا قائل ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ سے محبت کا اظہار بے رشتے کے اقرار ہو جانے کے بعد کیا۔
پھر آپ نے یہ سوچا بھی کیسے کہ میں آپ کو کسی قسم کا ذہنی صدمہ دے سکتا ہوں؟ میں آپ کی تعلیم مکمل ہونے تک رخصتی کا انتظار کروں گا۔ یہ نوک چوک چھیڑ چھاڑ تو اس رشتے کی خوبصورتی کو چار چاند لگاتی ہے، اور میں ادھر ادھر منہ ماری کرنے کی بجائے اگر اپنے مرکز پہ ٹھہر کے یہ سب چند لمحوں کی انجوائمنٹ کرتا ہوں تو آئی تھنک یہ غلط نہیں ہے۔ پھر بھی اگر آپ کو اچھا نہیں لگتا تو میں آئندہ احتیاط کروں گا۔ پرجذب دھیما متاثر کن لہجہ جس میں موجود پاکیزگی اس کے باطن کی سچائی تھی۔ شفا کو اپنی سوچ پہ ندامت محسوس ہوئی۔ وہ سر جھکائے خجالت بھرے انداز میں بیٹھی رہ گئی۔ آئی ایم سوری، کیا اب آپ خفا ہو گئے ہیں؟ وہ خجالت سے بھرپور آواز میں نظریں ملائے بغیر بولی تو سعد کے لبوں کے گوشوں میں مسکراہٹ سورج کی پہلی کرن بن کر چمکی تھی۔ نوٹ ایٹ آل، تم سے خفا نہیں ہو سکتا۔ اس نے آہستگی سے اس کا گال سہلا کر تسلی سے نوازا تو شفا بے ساختہ آسودگی کے بھرپور احساس سمیت مسکرا دی تھی۔ پھر وہ چلا گیا تھا۔ شفا کی تمام غلط فہمی چونکہ دور ہو گئی تھی۔ جبھی وہ بہت ریلیکس انداز میں اس نے ایگزامز کلیئر کیے تھے، اس کے بعد فراغت تھی۔ ایسے لمحوں اگر اس کا فون آ جاتا تو وہ بھی بات کر لیا کرتی تھی۔ گو کہ اس نے معذرت کر لی تھی، اس کے باوجود اس نے محسوس کیا ساتھ خاصا ریزرو رہنے لگا ہے۔ یہی احساس اسے پھر سے بے چین کر گیا جبھی اس روز فون پہ اس نے ایک بار پھر اپنے دل کے خدشے کو الفاظ کا روپ دے دیا تھا۔ آپ نے میری بات کا برا منایا تھا؟ کون سی بات؟ وہ جانے واقعی سمجھا تھا یا نہیں، یا مقصد اسے زج کرنا تھا؟ اسی روز کی بات، مجھے لگتا ہے آپ خفا ہیں، اس نے آہستگی سے کہا تو جواباً وہ کتنی دیر تک ہنستا رہا، پھر اسے تسلی دینے کی غرض سے بولا، اب کیا تمہارے اس خیال کو غلط کرنے کو کیا مجھے پھر سے رومانٹک ہونا پڑے گا؟ کم آن یار، ایسا کچھ نہیں ہے، بی ایزی، میں نے خود ہی سوچا یہ مناسب نہیں ہے۔ میں شادی کے بعد تمام تر بے قراریوں کی داستان تمہیں سناؤں گا کہ کب میں نے تمہیں کس قدر مس کیا اور کس انداز میں۔ اس نے گھبرا کر فون بند کر دیا۔ چند دن سکون سے گزرے تھے کہ عاطف کی بہن کی شادی کا ہنگامہ جاگ اٹھا۔ وہ دونوں ہی امتحان کے بعد فارغ تھی۔ خالہ انہیں چند دن پہلے ہی لینے آ پہنچی۔ اماں نے ساریہ کے ساتھ اسے بھی بھجوا دیا، مگر وہ تو ایک دن ہی میں گھبرا کر واپس چلی آئی کہ کسی کے گھر رہنا اس جیسی ریزرو لڑکی کے لیے بہت مشکل امر تھا۔ اس روز مہندی کی رسم ہونا تھی۔ سائرہ صبح ہی آ کر اسے زبردستی ساتھ گھسیٹ کر لے گئی، حالانکہ اس نے بہت کہا شام کو بڑے ابا اماں اور اماں کے ساتھ آ جائے گی، مگر وہ سائرہ ہی کیا جو کسی کی سن لے۔ پیلے اور میرون چنری کے سوٹ جس پہ گوٹی لگی تھی پہنے وہ نگاہوں کے راستے دل میں اتر رہی تھی۔ وہاں ہر تیسرا بندہ اس سے ساتھ کے متعلق استفسار کر رہا تھا کہ وہ شادی پر کیوں نہیں ہے۔ وہ کیا جواب دیتی؟ ہر بار جھیم کر سر جھکا لیتی۔ تیار وہ ہو چکی تھی، سائرہ کی تلاش میں باہر آئی تو اسے ڈھولک بجاتی لڑکیوں میں گھرے دیکھ کر خود بھی وہیں آ گئی جو لڑکیوں کے ساتھ تالیاں بجاتی چیخ چیخ کر گا رہی تھی۔ خوابوں میں دیکھا، خیالوں میں دیکھا، سپنوں کی رنگین راتوں میں دیکھا، رکھ لیا تو نے کہاں خود کو چھپا کے، آنا ہے تو آجا مجھے لے چل اڑا کے۔ کھلے گیٹ سے بائک گھسیٹ کر اندر لاتا ساتھ گانے کے بولوں پہ بے ساختہ مسکرایا تھا۔ ڈھولک کی تھاپ پہ اور گانے کے بولوں کا ردم ہم آہنگ ہو کر سماعتوں میں رس گھول رہا تھا۔ بائک سٹینڈ کر کے وہ جیسے ہی اندر آیا سب سے پہلی نگاہ قدرے بیزار نظر آتی شفا پر پڑی تھی۔ کب تو آئے گا اتنا بتا دے، مجھ کو بلا لے یا اپنا بتا دے، تیرے لیے بیٹھی ہوں پلکیں بچھا کے، آجا مجھے لے چل دلہن بنا کے۔ لڑکیاں ہنوز چیخ رہی تھیں۔ مان نگاہ دروازے میں استادہ سعداللہ پہ پڑی تو ڈھولک پہ پڑتی تھاپ لمحہ بھر کو تھم کر کان پھاڑنے لگی۔ آ گیا میرا یار دلدار۔ سب سے پہلے عاطف نے ہی شور مچایا تھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر بھنگڑا ڈالنے لگا۔ مجھے پتا تھا تم ضرور آؤ گے۔ عاطف اس کے شانے پہ بازو دراز کرتا ہوا مان بھرے لہجے میں بولا تو حسین مضحک کا اڑانے کے انداز میں ہنس پڑا۔ تو کیوں ہنسا؟ عاطف کو برا لگا تھا جبھی تیوری چڑھا کر اس پہ چڑھ دورا۔ رہنے دے یار، ضرور محفل میں خجل ہونا ہے، حسین نے ہنوز دل جلی مسکراہٹ سمیت کہا تو جیسے عاطف کو مرچیں سی لگ گئیں۔ واٹ ربش! عاطف نے منہ بنایا۔ پوچھ ذرا کس کی خاطر آئے ہیں موصوف؟ حسین نے ابروج کا کر شہ دی۔ کس کی خاطر آئے ہو بتاؤ؟ عاطف کو بھی غصہ آ گیا تھا۔ تیکے تیوروں سمیت ساتھ کو دیکھا۔ اپنے یار کی خاطر اور کس کی خاطر؟ وہ شرارت میں ہنسا تھا۔ اور اس کا یار کون ہے؟ پس پردہ شفا بھابی کو کہہ کر تیرا دل رکھ رہا ہے؟ حسین نے زور سے ہنستے ہوئے اس کے بازو پہ ہاتھ مارا جبکہ شفا اتنے سارے لوگوں کے درمیان خود کو نشانہ بنتے اور وہ بھی اس قسم کی گفتگو میں خفت و خجالت اور حیا سے بے تحاشا سرخ پڑ گئی تھی۔ تیزی سے اٹھ کر اندر بھاگی۔ رسم ہو گئی۔ سعد نے اس کی پشت پہ لہراتی لمبی سیاہ چوٹی پہ نگاہ ڈال کر موضوع گفتگو بدلا۔ تیرا بڑا انتظار کیا تھا میرے یار، عاطف نے مصنوعی آہ بھری۔ پھر چلیں سائرہ؟ پہلے عاطف کی تسلی کروائی، پھر سائرہ کی طرف روئے سخن کرتا بولا تو سبھی اس کے پیچھے پڑ گئے۔ ہرگز نہیں، سائرہ کہیں نہیں جائے گی۔ وائے! اس نے انتہا کی خفگی سمیٹ کر انہیں گھورا۔ یار یہ اتنے دنوں سے یہی ہیں، ہاں البتہ آپ بھی آج یہی رہ جائیں۔ اب وہ سب اس کے پیچھے پڑے تھے تبھی شفا اندر سے چادر اوڑھے اماں کے ساتھ باہر آئی۔ اب جا رہی ہیں خالہ؟
आतिफ लपक कर करीब आया। हाँ बच्चे, जाना तो पड़ेगा। शिफा की अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी तो बस रस्म के लिए आई थी। चले अम्मा, मैं आपके साथ चलता हूँ। साथ फिल फौर उठ खड़ा हुआ। हाँ बच्चे, तुम ही चलो, वरना इतनी रात को हम तनहा तो नहीं जा सकते। अम्मा ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई तो आतिफ जो हैरान होकर बारी बारी दोनों को देख रहा था। ओके, फिर तुम जाओ, आतिफ ने नाराज़गी से कहा तो साद मुस्कुराकर उसके बाल बिखेरता अम्मा को अपने पीछे आने का इशारा करता निकल गया था। उसकी पोस्टिंग इस्लामाबाद हो जाने से हर हफ्ते का चक्कर 15 दिनों और फिर 1 माह पे जा रुका। अब ज़्यादातर वो फ़ोन पे ही बात कर लिया करता था। रोज़ रोज़ इतनी दूर आना भी तो आसान ना था। उसे गए दूसरा तीसरा महीना था जब आतिफ की तीसरे और आखिरी नंबर वाली बहन की चट मंगनी हुई और शादी की तारीख तय हो गई। लड़का सऊदीया में इंजीनियर था, फैमिली अच्छी थी। ऐसे रिश्ते रद्द नहीं किए जाते। इन लोगों को शादी की जल्दी थी कि लड़का बीवी को साथ ले जाना चाहता था। सो चट मंगनी पट ब्याह वाला मामला हो गया। शादी के घर में तो अफरा तफरी मची सो बची। सायरा के भी हाथ पांव फूल गए थे। इतने मुख्तसर वक्त में इतनी खास तैयारी क्यों कर खो पाती, जबकि ये नाजुक मामला भी उसके ससुराल का था। सो पढ़ाई वढ़ाई का गम भुलाए इन दिनों वो उसी मसरूफियत में मगन। एक पाँव घर तो दूसरा बाजारों में रखे खासी बदहवास नजर आया करती। उसके बरक्स शफा का इत्मीनान काबिल दीद था और पढ़ाई में तवज्जो भी शानदार। उसके एग्ज़ाम्स भी इन्हीं दिनों थे जब शादी की तारीख थी। सो वो खूब मेहनत कर रही थी। सारा के उकसाने फुसलाने के बावजूद उसने शादी पे जाने से इनकार कर दिया। वो माइयों का दिन था और अगले दिन उसका तीसरा पेपर था। सायरा अम्मा और मम्मा के साथ अभी कुछ देर पहले ही खाला के घर गई थी। वो घर पे अकेली रह गई थी। ताई अम्मा को उसकी फिक्र थी जब पड़ोस की बच्ची को उसके पास ला बिठाया था और ताकीद की थी बड़े बा के आने तक बच्ची को अपने पास ही रखे और दरवाज़ा पूछे बगैर, आवाज़ पहचाने बगैर हरगिज़ न खोले। उसने फर्माबरदारी से सर हिला के उन्हें तसल्ली से नवाज दिया था और अब इन लोगों के जाने के बाद एक बार फिर पूरी तनदही से स्टडी में मगन हो चुकी थी। सबा पड़ोस की बच्ची टीवी लगाए बहुत ज़ौक़ शौक से कार्टून देख रही थी। मान बैरूनी दरवाजे की बेल धीमे सिरों में गुनगुनाई तब वो कदरे चौंकी। बाजी, बाहर घंटी बजी है, मैं देखूं? सबा निमको की प्लेट गोद से निकाल कर कारपेट पर रखती हुई बुलंद आवाज़ से पुकार कर बोली थी। शिफा सूरज से अपनी जगह छोड़कर उठी। नहीं, तुम रहने दो, मैं देखती हूँ। पता नहीं कौन है, बड़े अब्बा तो इतनी जल्दी नहीं आते। वॉल क्लॉक पर नज़र डालते हुए उसने उलझन अमेज लहजे में कहा तो तेज़ कदमों से चलती दरवाजे तक गई। कौन? अम्मा की हदायत के पेश नज़र दरवाजे को खोले बिना पूछा। साथ शिफा, दरवाज़ा खोलो। भारी भरकम आवाज़ इस नीम तारीकी और महीब खामोशी में उसके दिल की धड़कनों को मुंतशिर कर गई। लड़सते हाथों की कपकपाहट पे काबू पाते हुए उसने बॉल्ट गिरा कर पटवा किया तो फुल यूनिफॉर्म में हल्की भरी हुई शेफ समेत वो थका अपने दिलकश सरापे शाहाना वजाहतों समेत उसके रूबरू था। कैसी हो? उसे देखकर बशाशत से मुस्कुरा दिया तो शिफा कतरा कर एक साइड पे हो गई। बहुत खामोशी है, कहाँ है सब लोग? सेहन के बीचों बीच ट्यूबलाइट की रोशनी में उसका वजीह चेहरा सवालिया निशान बना नजर आया। मीना की शादी है ना, सब लोग वहीं गए हैं। सर झुकाए उंगलियां चटखाती वो खासी नर्वस नजर आ रही थी। ओह, वो जैसे कुछ याद करके सर हिलाता बैग तख्त पे उछाल कर वहीं गिरने के अंदाज में बैठ गया। तुम क्यों नहीं गई? अकेली हो घर में? झुककर पैरों को जूतों की कैद से आज़ाद करता हुआ वो कदरे तहय्युर से बोला। नहीं, सबा है मेरे पास, फिर अब्बा भी तो आने वाले हैं, उसने जल्दी से कहा और उसके लापरवाही से उतार कर फेंके गए जूते और मोजे उठाकर उनकी जगह पे रखने लगी। तुम्हें अब्बा के साथ जाना था? वो जो बहुत ध्यान से उसकी इस हरकत को देख रहा था दोनों हाथ सर के नीचे रखता हुआ नीम दराज हो गया। नहीं, मेरे एग्जाम शुरू हो गए हैं, इस वजह से। अब खाना खाएंगे या चाय बना दूँ? वो दानिस्ता उसे देखने से गुरेज कर रही थी और जल्द अज जल्द वहाँ से हटना भी चाह रही थी। शादी में शिरकत नहीं की, स्टडी में हर्ज होने की वजह से अब तुम्हें अपने कामों में उलझाता अच्छा लगूंगा। तुम जाओ, तैयारी करो अपनी, मैं खुद ही कुछ कर लूँगा। उलझे बालों में हाथ फेरता हुआ वो एक बार फिर उठ के बैठ गया तो शिफा जो दरवाजे तक पहुंच चुकी थी रुककर उसे देखने लगी। निगाह मिलने पे वो नरमी से मुस्कुराया था। उसने सर पटाकर नजरें चुरा ली। नहीं, अब ऐसी भी कोई बात नहीं, इतना सा काम करने में क्या हर्ज होगा। अब फ्रेश हो जाए, मैं खाना निकालती हूँ। अपनी बात मुकम्मल करके वो रुकी नहीं मगर साथ की पुकार पे उसे एक बार फिर थमना पड़ा कि वो यकरख्त अपनी जगह छोड़ता हुआ उसकी राह मसदूद कर गया। अगर ऐसी बात है तो फिर ये रहने दो, एक और काम करो। उसके सबीह चेहरे पे थिरकते पलकों के साए को दिलचस्पी से देखता हुआ वो इतनी आहिस्तगी से बोला कि वो मुश्किल सुन पाई होगी, जबकि दिल तो यूं जगदम से इसके यूं राह में आ जाने पे धड़कना भूल चुका था। कौन सा काम? उसके लब फड़फड़ाए। तुम तैयार हो जाओ, खाला के यहाँ चलते हैं। प्लीज़ इनकार नहीं करना, खाना वहीं चलकर खा लेंगे, प्रॉमिस। ज़्यादा हर्ज नहीं होगा तुम्हारा, सिर्फ 2-3 घंटे बाद छोड़ जाऊंगा। चेहरे पे आस और आंखों में इल्तिजा लिए वो उसे आजमाइश में डाल गया। ओके, मैं अपने कमरे में हूँ, 10 मिनट बाद तैयार मिलोगी। उसने चंद लम्हों के तवक्कुफ के बाद लब को चलते हुए आहिस्तगी से कहा और सूरज से पलट गई। उसके साथ तन्हा घर में रहने से उसे ये मुनासिब मालूम हुआ था कि वो इतना हर्ज कर ले
ساتھ سرشار سی کیفیت کے زیر اثر گنگناتا ہوا اپنے کمرے کی جانب گیا۔ گرے خدر کی قمیض اور سفید کلف دار شلوار میں بال سلیقے سے بنائے پرفیوم میں بسا کف لنکس بند کرتا ہوا وہ اپنے دھیان میں باہر آیا جب اچھلتی کودتی صبا اچانک اس کے سامنے آ گئی۔ سعد بھائی اب آپ آگے ہیں تو میں اپنے گھر جاؤں؟ ہاں ہاں جاؤ تم۔ سعد نے کرسی پر بیٹھ کے اخبار اپنے سامنے پھیلاتے ہوئے اطمینان سے اجازت دے ڈالی۔ 5 منٹ مزید گزر گئے۔ اس نے اخبار رکھ کے کوفت بھری نگاہ کلائی پہ بندھی رسٹ واچ پہ ڈالی اور اٹھ کر کچن کی سمت بھر گیا کہ چائے کی طلب کے ساتھ اب نیند بھی اس پہ غلبہ پانے لگی تھی جسے بھگانے کے لیے وہ خود چائے بنانے کے ارادے سے اٹھ گیا۔ کبھی امید تھی تب تک شفا بھی یقیناً تیار ہو چکی ہوگی۔ چائے بنا کر کپ میں ڈال کر کپ ابھی ہاتھ میں لیا جب اچانک ہر سو گہرا اندھیرا پھیل گیا۔ یقیناً بجلی فیل ہو چکی تھی۔ اس نے بے اختیار گہرا سانس بھر کے جیب سے موبائل نکال کر آن کر لیا۔ معمول ہی صحیح بہرحال روشنی تو تھی۔ کچن سے نکل کر آنگن میں قدم رکھتے ہی وہ ٹھٹک کے رک گیا۔ برآمدے کے پلر کے ساتھ تخت کے نزدیک جھکی وہ کینڈل روشن کر رہی تھی۔ پورے گھر پہ تاریکی کا راج تھا۔ روشنی کا مرکز صرف وہی تھی اور اس کی غیر ارادی طور پہ اٹھی نگاہ پلٹنے سے انکاری ہو کر ساکن رہ کے شمع کی ٹمٹماتی لو میں اس کے ملکوتی چہرے کے اطراف ریشمی سیاہ بال ڈھلک کر حصار باندھ گئے تھے جو اس نے اپنے دھیان میں ہلکے سے جھٹک کر پیچھے گرائے تو گویا چاند بدلیوں سے باہر آ گیا۔ شعائیں بکھیرتا روپ اس کے حواس پہ بجلیاں گراتا چلا گیا۔ نگاہ اٹھی تھی تو جم سی گئی اور جم کر بھٹکنے کے بعد بہکتی چلی گئی۔ وہ بے خبری کے عالم میں تھی جبھی کندھے سے سرکتا آنچل سنبھالنے کا دھیان نہیں رہا اور یہی ایک لمحہ جو تنہائی کے احساس کے ساتھ ملکیت اور حاکمیت کے استحقاق سمیت چپکے سے ایک فیصلہ کروا گیا۔ کینڈل روشن کرنے کے بعد وہ سیدھی ہوئی تو سعد کے لمبے چوڑے آہنی سراپے سے ٹکرا گئی جو جانے کب اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتی دو مضبوط بازوؤں نے زبردستی اسے اپنے حصار میں مقید کر لیا۔ اس کے حلق سے نکلنے والی چیخ کا گلا بہت احتیاط سے گھونٹ دیا گیا اور وہ حواس کھوتی چلی گئی تھی۔ اچانک لائٹ بند ہو جانے سے جو نقصان اس کے حصے میں آیا تھا وہ لائٹ کے واپس آ جانے سے پورا ہونے والا نہیں تھا۔ ایک بار پھر پورے گھر کی لائٹس روشن تھی اور شفا اجڑے بکھرے حلیے سمیت گھٹنوں میں منہ چھپائے گھٹ گھٹ کے روئے جا رہی تھی۔ کمرے کے بیچوں بیچ ٹہلتے سعد نے بے تحاشا سرخ آنکھوں میں تعصب بھر کے اسے دیکھا اور بے دردی سے لب کچل ڈالے۔ ابھی کچھ دیر قبل ہی وہ اسے چپ کروانے اور منانے کی ہر سعی کر کے ناکام ہو کر اٹھ کھڑا ہوا تھا جبکہ وہ اس کے تسلی دلاسے پر ہذیانی ہو کر چلانے لگتی۔ وہ خائف سا ہو کر دور ہٹا۔ اسے یقین ہو چلا تھا کہ وہ اس کی ایک نہیں سنے گی، بالکل ویسے جیسے اس نے اس کی منتوں آہوں سسکیوں اور آنسوؤں کو نظر انداز کیا تھا۔ جانے کیا ہو گیا تھا اسے؟ وہ ایسا تو نہیں تھا کہ اس نے پیشانی کے بال مٹھی میں جکڑ کر زور سے سٹ کو جھٹکا اور خود سے بھی نگاہ چرائی۔ اب بھلا وہ شفا کی حالت کا کیا جواز پیش کرتا اسے سب گھر والوں کو؟ ابھی بابا آ جاتے تو اس کا دل اس خیال سے ہی غوطہ سا کھا گیا۔ چلتے چلتے وہ ٹھٹک کر رکا اور تشویش بھری نگاہ سے شفا کو دیکھا جس کے بال کھل کر بکھر جانے کے باعث تقریباً اس کے پورے وجود کو ڈھانپ چکے تھے۔ ہچکیوں سے لرزتا وجود اور گاہے بگاہے فضا کی خاموشی کو چیرتی سسکیاں۔ وہ چند لمحے یوں ہی اسے دیکھتے رہنے کے بعد آہستگی سے چلتا قریب آ گیا۔ شفا کو جو کچھ ہوا اس میں تمہارا قصور کہیں بھی نہیں ہے، مگر یہ بھی تو دیکھو کہ کسی وقت بھی بابا یا پھر اماں واپس لوٹ آئیں گے تو تمہاری اس حالت سے۔ شفا نے جھٹکے سے سر اونچا کرتے ہوئے سرخ آنکھوں سمیت اسے گھورا۔ بات مت کرو مجھ سے۔ اوکے فائن، نہیں کرتا بات، لیکن تم ابھی اپنے کمرے میں جاؤ، حلیہ درست کرو اپنا۔ تم کیا سمجھتے ہو اس طرح اپنی اس گھٹیا حرکت پہ پردہ ڈال لو گے؟ وہ چیخی، یہ خام خیالی ہے تمہاری، میں سب کو چیخ چیخ کر تمہاری اصلیت بتاؤں گی۔ وہ جو اس کے لہجے پہ خائف سا ہو کر اسے دیکھ رہا تھا، فون کی زور و شور سے بج اٹھنے والی فون کی بیل پہ اچھل کر رہ گیا، پھر اسے وہیں چھوڑ کر تیزی سے باہر آیا اور تسلسل سے بجتے فون کا ریسیور اٹھا کر دوسری سم جو کچھ کہا گیا وہ اس کے چہرے کی پریشانی کا تفکر اور گھبراہٹ میں بدل گیا۔ جی مگر کب؟ وہ بری طرح ہکلایا تھا۔ کون سے ہاسپٹل میں؟ میں آ رہا ہوں۔ اس نے اجرت بھرے انداز میں ریسیور کریڈل پر پھینکا اور بیرونی دروازے کی سمت بھاگا، مگر کچھ خیال آتے ہی واپس پلٹا۔ دروازے پہ تھم کے دیکھا وہ ہنوز اسی زاویے میں حالت سوگ میں تھی۔ وہ نظریں چرا گیا۔ سنو، اماں کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، ہاسپٹل میں ہے، وہیں جا رہا ہوں، دروازہ اندر سے بند کر لو، میں جا رہا ہوں۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ رکا نہیں تھا، سرعت سے پلٹ کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا چلا گیا۔ شفا نے جھٹکے سے سر اونچا کیا۔ کاش سعد اللہ یہ ہارٹ اٹیک تمہیں ہو جاتا۔ مجھے تباہ کرنے کی سازش تمہارے ساتھ ہی مر جاتی۔ اس نے زہر خند سوچا اور گالوں پہ لڑکتے آنسوؤں کو دوپٹے کے پلو سے پونچھ ڈالا۔ 2 دن بعد اماں کو ڈسچارج ہو کر گھر آ گئی۔ معمولی اٹیک تھا، فوری ٹریٹمنٹ سے ان کی حالت سنبھل گئی تھی، مگر شفا کا بخار نہ ٹوٹا تھا۔ طیبہ گھر پہ اس کا خیال رکھ رہے تھے، یا پھر سائرہ چند لمحوں کے لیے آ جاتی۔ اماں کے آنے پہ اطمینان سے سائرہ اس کے پاس آ کر بیٹھی تو اس کی زرد پڑی رنگت
और आंखों के हलकों को देखकर बुरी तरह चौंकी। अम्मा तो ठीक हो गई हैं यार, अब तुम भी बिस्तर छोड़ दो। वैसे असल बात क्या है, मुझे तो कोई और ही चक्कर लग रहा है। सिर्फ सास की मोहब्बत में तुम इतनी संजीदगी से बीमार नहीं पड़ सकती हो। शिफा के मुंह से चादर खींच कर कहती वो उसके सराहने ही बैठ गई थी और उसकी आंखों में आंसू मचल गए थे। जी चाहा था चीख कर कह दे, जाओ अपने भाई से पूछो, वो ज़्यादा बेहतर तौर पर बता सकता है। मगर इस वक्त उसे धमकाने के बावजूद उसने जाना था वो अपने लबों से इस किस्म की बात मर के भी नहीं निकाल सकेगी। क्या समझती थी वो इसे, और वो क्या निकला था। इस कदर बोदा, इस कदर नफ्स परस्त के वो सोचती तो कराहत आने लगती। उसने आंसुओं को छुपाने की गर्ज से सख्ती से आंखें बंद करके करवट बदल ली। सायरा ने उसकी इस हरकत को क्या मैनी पहनाया। उसे गर्ज नहीं थी, उसे साथ से ही नहीं, साथ से वाबस्ता हर रिश्ते और हर रिश्ते से नफरत महसूस हो रही थी। वो दिन लम्हात के बाद जैसे खुद से भी खफा थी। उसे कहीं इसलिए तो खफा नहीं कि भाई तुम्हें बीमार छोड़कर वापस चले गए। सायरा ने उसके शाने पे हाथ रखा था और शिफा के हलक में जैसे जहर घुल गया। कमॉन यार भाई, उसकी मोहब्बत पे शक न करो, मगर ड्यूटी तो निभाना है ना। वो फिर आएंगे, तुम्हारी खातिर को हो तो फ़ोन कर दो। वो मुसलसल बोल रही थी, मकसद शायद उसकी खामोशी को तोड़ना था और उसका जब्त भी यहीं तक था जब भी उसका हाथ झटकते हुए हलक के बल चलाई। सारा प्लीज़ फॉर गॉड सेक चली जाओ यहाँ से, खामोश हो जाओ वरना मैं कुछ कर लूँगी। हाथों में चेहरा ढांपती वो इस वहशत भरे अंदाज में रोई कि सायरा हरासा होकर बस आंखें फाड़े उसे देखती तेज़ी से कमरे से निकल गई। इसके बावजूद कितनी देर तक खुद को संभाल नहीं पाई थी। शिफा, ये तुम्हारे इयररिंग मुझे भाई के बेडरूम से मिले हैं। आज इतने दिनों बाद डस्टिंग की थी ना, बेडशीट बदलते हुए नजर आए। इतने दिनों जो वो जैसे हालात पे समझौता करके ज़रा सा संभली थी। मामा की तशवीश और परेशानी के बायस अभी कुछ देर कबल नहा कर कपड़े बदले थे और गीले बाल सुलझा रही थी जब सायरा बोलती हुई कमरे में आ गई। शिफा की जर्द पड़ी रंगत यखलख बिल्कुल सफ़ेद पड़ गई, जैसे लहू का आखिरी कतरा भी निचोड़ लिया गया हो। ब्रश उसके हाथ से छूटकर गोद में जा गिरा और वो साकिन पलकों समेत पथराई हुई सी बैठी थी। भाईजान ने मुझे बताया था उस रात वो तुम्हें लेकर वहीं आ रहे थे कि अचानक फ़ोन आ गया। सायरा ने बूंदे उसके पास रखते हुए सवालिया निगाह से उसे देखा और चौंक गई। उसका गैर मामूली अंदाज उसे चौंकाने को काफ़ी था। शिफा, क्या तुम्हारी भाईजान से कोई लड़ाई हो गई है? मैंने महसूस किया है तुम उसी दिन से कुछ बदली बदली सी हो। उनके कमरे में सफाई के दौरान मुझे तुम्हारी गोल्डन चूड़ियाँ भी टूटी हुई हालत में मिली हैं। उसकी अगली बात ने शिफा के वजूद में बड़की रो दोहरा दी थी। उसने मतवहश नज़रों समेत सरासीमा सी होकर उसे देखा जो इसका बगौर जायजा ले रही थी। निगाह मिलने पर शिफा का चेहरा कुछ और जर्द हुआ और उसने सूरत से निगाह चुरा ली। देखो शिफा, मैं तुम्हारी नेचर से बखूबी आगाह हूँ, जब भी तुम्हें समझा रही हूँ। तन्हाई के बायस अगर तुम्हारे साथ भाई ने कोई मजाक पर कर भी लिया है तो। उसे झटके से उठते और रुख फेरते चेहरे को सायरा ने गहरी निगाह समेत उसे देखा। आई एम सॉरी फॉर दैट। तुम उसे ये ना समझना कि मैं अपने भाई की तरफदारी कर रही हूँ, ऐसा हो जाता है, इट्स अ नेचुरल। सो प्लीज़ इतना महसूस ना करो, तुम्हारा उनके साथ जायज़ और मजबूत रिश्ता है। उसके चेहरे पे जब्त की सुर्खी को देखती वो लम्हा भर के तवक्कुफ के बाद फिर बोली थी, तुम्हारे इयरिंग्स का वहाँ से मिलना और चूड़ियों के टुकड़े मुझे तुम्हारी नाराज़गी की असल वजह बतला चुके हैं। फिर भाईजान की खामोशी और चुपचाप चले जाना भी बहुत से राजों से पर्दे हटाता है। इसके बावजूद मैं फिर भी तुम्हें ही समझाऊंगी कि ये रिश्ता जितना मजबूत है इससे बढ़कर हसास और नाजुक भी। इतनी सी बात का इतना शदीद रिएक्शन। सारा, तुम चुप हो जाओ, तुम्हें कुछ नहीं पता है, सो प्लीज़ तुम चुप ही रहो तो बेहतर है, उसने भिजे हुए लहजे में कहा और उठकर भागती हुई वॉशरूम में घुस गई। सारा मुतासिफ नज़रों से उसे देखती सर झुकाकर किसी सोच में गुम हो गई। खजालत का एहसास माने था या वो वाकई पशेमान था कि फिर पलट कर नहीं आया। फ़ोन भी करता तो सरसरी सी बातचीत के बाद सिलसिला मुनक़ता कर देता। एक दो बार सायरा ने शोख शरारत भरे अंदाज में शिफा से बात करवाने का कहा तो उसने टाल दिया। सायरा की तशवीश दोनों के रवैये को महसूस करती गहरी हो गई थी। चूँकि वो असल बात से लाइल्म थी, जब भी कुछ परेशान हो चुकी थी, मामला उसकी तवक्का से ज़्यादा संगीन था। हाथ पाँव तो उनके तब फूले जब शिफा, जो पहली बीमारी से ही वो मुश्किल से एहतियाब हुई थी, कि एक बार फिर से बीमार पड़ गई। सुबह से ही उसकी हालत तशवीशनाक हद तक ख़राब होती, शाम तक बिल्कुल बिगड़ गई। पानी का घूंट तक भी उसके अंदर न ठहर पाता। अगले ही लम्हे क्या हो जाती। वो तो जैसे लम्हों में नुचड़ गई थी। अम्मा, जो मामा के साथ घरेलू टोटके आजमा रही थी, उसकी हालत देख कर घबरा सी गई और सायरा के साथ मामा को उसका ख्याल रखने की ताकीद करती, चादर ओढ़े लशम पचम करीबी क्लिनिक से डॉक्टर को बुला लें। डॉक्टर ने हाल से बेहाल होती शिफा का तफसीली मुआयना किया, फिर गहरा सांस भर के सीधा होते हुए सबके मतफक्कर चेहरों पर इत्मीनान भरी निगाह डालकर मुस्कुरा दिया। घबराने की ज़रूरत नहीं, इस हालत में इस किस्म की वॉमिटिंग वगैरह तो मामूल का हिस्सा हुआ करती हैं। डोंट वरी, मैं उन्हें कुछ टॉनिक लिख देता हूँ, वो आप इन्हें इस्तेमाल करवाएं और खुराक पे ध्यान दें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। पेशावराना अंदाज में बात करता हुआ डॉक्टर इन सब को मुअन्नक कर चुका था। क्या मतलब है डॉक्टर? किस किस्म के हालात? क्या हुआ है मेरी बेटी को? अम्मा से रहा नहीं गया तो तेज़ लहजे में पूछ डाला, जबकि मामा साकित से खड़ी थी।
آپ کے لیے خوشخبری ہے ماں جی، آپ کی بہو ماں بننے والی ہے۔ ڈاکٹر نے قلم روک کے بنا پرزور انداز میں اپنے ہی الفاظ کی تائید کی تو شفا جو نکاہت کے مارے آنکھیں موندے پڑی تھی، دھک سے رہ گئی۔ شی از پریگننٹ۔ ڈاکٹر کے الفاظ پگھلے ہوئے سیسے کی مانند ان کے سماعتوں میں اترتے قوت سماعت کو بیکار کرتے چلے گئے۔ اطراف میں اتنا شور برپا تھا یا نہیں، البتہ اس کے اندر دھماکے ہونے لگے۔ اسے لگا جیسے اس کا وجود برف کے تہوں میں دبا جا رہا ہو۔ 4 دنوں میں کتنا کچھ بدل گیا تھا۔ اس کی ہستی کا مان، غرور، سب کچھ پل بھر میں ملیا میٹ ہوا تھا۔ اس نے بڑی اماں کے رویے کو بدلتا دیکھا تھا اور ماما کی آنکھوں کو تحیر صدمے سے پھیلتے اور ساکن ہوتے کتنا روئی تھی۔ وہ کتنا یقین دلانا چاہا تھا اپنی بے گناہی کا، مگر کیا ہوا؟ اماں نے اسے بری طرح سے پیٹ ڈالا۔ وہ چاہتی تو بھی یقین نہ کر پاتی، پر وہی بڑی اماں، یہی جو اس سے پیار جتانے نہ تھکتی تھی، کیسے کیسے گھناؤنے الزامات لگا دیے تھے انہوں نے اس پر۔ اپنے بیٹے کو صاف بچا گئیں۔ ان کی کانوں کو پھاڑتی آواز اسے پل بھر میں اس کی اپنی ہی نظروں میں گرا گئی تھی۔ بے مائیگی کا احساس اس قدر ہوا کہ وہ اپنی صفائی میں ماما سے بھی کچھ نہ کہہ پائی۔ کتنا چپ ہو گئی تھی ماما، جیسے اب کبھی کچھ نہ بولیں گی۔ بڑی اماں نے تو حد کر دی۔ ان کا بس چلتا تو دھکے دے کر انہیں گھر سے نکال دیتی۔ یہ تو بڑے ابا تھے جنہوں نے انہیں مشکل سے کنٹرول کیا تھا۔ اس کے باوجود انہوں نے انیکسی والے حصے کو علیحدہ کرنے کے لیے دیوار کھڑی کروا دی۔ مجھے اس کلموہی کی شکل نہیں دیکھنی۔ آنے دو سعد کو، طلاق لکھواتی ہوں تجھے۔ جسے منہ کالا کیا اسے نکاح کر لینا۔ میرے بچے کو سر اپنا گناہ تھوپنے کا سوچنا بھی مت۔ اور شفا کو لگا تھا جیسے وہ زمین میں گڑ گئی ہو۔ رشتے اتنی جلدی بھی بدلتے ہیں۔ اعتماد تو اس کا بکھر ہی چکا تھا۔ کیا گناہ کیا تھا اس نے جو ایسی کڑی سزا ملی؟ وہ گھنٹوں سوچنے میں گزار دیتی، حالانکہ سائرہ کتنی شرمسار تھی، نگاہیں تک نہ ملا رہی تھی۔ آئی ایم سوری شفا، مجھے اندازہ تک نہ تھا اس رات معاملہ اس حد تک بگڑا ہوگا۔ بھائی نے بہت زیادتی کی ہے تمہارے ساتھ، لیکن تم بے فکر رہو، ان کے آتے ہی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور وہ نفرت کے شدید احساس سمیت اس کا ہاتھ جھٹکتی ماما کے ساتھ اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی سعد اللہ کہ تم نے میرا ناقابل تلافی نقصان کر دیا ہے۔ وہ پور پور زہریلی ہو کر سوچتی تھی۔ اس قدر ایمرجنسی کال پہ وہ خاصا سراسیمہ ہو کر آیا تھا۔ پہلا سامنا ہی سائرہ سے ہوا کہ اماں تو اس دن سے ہی منہ سر لپیٹے پڑی رہتی تھیں۔ سب ٹھیک تو ہے نا گڑیا؟ کیوں اس طرح بلایا؟ اماں ٹھیک ہے؟ اسے اپنی طرف بغور تک دیکھتا پا کے وہ قدرے حیران ہوا۔ ابا اماں، سائرہ نے نخوت بھرے لہجے میں کہا، پھر بھرپور تلخی سے بولی، اماں بابا ابا کے سوا کوئی اور بھی رہتا ہے اس گھر میں؟ اس کی فکر نہیں آپ کو؟ سعد اس کے انداز پہ چونکا، اور تم ہو، اور بھلی چنگی میرے سامنے کھڑی ہو، میں اور کوئی نہیں؟ اس نے بڑی تنزیہ نگاہوں سے اس کے وجیح دلکش سراپے کو دیکھتے ہوئے زہر خنسے انداز میں کہا، اور ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا اس کا بھائی اس حد تک بھی جا سکتا ہے، اس قدر سیلفش۔ اسے دکھ ہو رہا تھا۔ چچی ہیں اور شفا، اس نے آہستگی سے کہتے ہوئے جانے کیوں نظر چرائی تو سائرہ نے بے بسی کے احساس سمیت لب بھینچ لیے۔ اس کا جی چاہا تھا اس کے فولادی سینے پہ مکوں کی بارش کر دے، اسے جھنجھوڑے، پوچھے جو کچھ تم نے اس کے ساتھ کیا اس کے بعد یوں اسے تنہا چھوڑ جانا تمہیں زیب دیتا تھا؟ مگر ان کے درمیان موجود رشتہ اس کا تقدس و جھجک سے ایسا کرنے سے باز رکھے رہی۔ بھائی، میں نے شفا کی وجہ سے آپ کو بلایا ہے۔ شفا کی وجہ سے؟ وہ بری طرح سے چونکا۔ سائرہ نے اس کے چہرے پہ گھبراہٹ اور بوکھلاہٹ کے تاثرات کو لمحہ بھر کو امڑتے دیکھا تو نگاہ کا زاویہ بدل ڈالا۔ جی، بہتر ہوتا کہ آپ اماں سے ملنے سے پہلے اس سے مل لیں، کیونکہ حالات بہت بگڑ چکے ہیں۔ سائرہ، جاؤ تم یہاں سے، اور ساتھ تم میرے کمرے میں آؤ۔ اس سے مجھے یہی امید ہے کہ یہ تمہیں الٹی پٹیاں ہی پڑھائے گی۔ اماں کی آواز پہ سائرہ کا چہرہ سرخ پڑا تھا، جبکہ ساتھ تذبذب سا کھڑا باری باری دونوں کا دیکھتا اصل بات کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ سعد آؤ میرے کمرے میں۔ سائرہ کو تیزی سے پلٹتے دیکھ کر اماں نے پھر سے کہا تو وہ کچھ نہ سمجھتے ہوئے سر جھٹکتا ان کے پیچھے ہو لیا تھا۔ جب تک اماں اپنے دل کی بھڑاس نکالتی رہی تھی وہ سر جھکائے گمسم سا بیٹھا رہا۔ حالات اس نہج پہ پہنچ جائیں گے اس کے متعلق تو اس کے وہم و گمان تک نہ تھا۔ تمام تر قصور اس کے ہونے کے باوجود وہ مجرم ٹھہرائی گئی۔ وہ سن ہوتے ذہن کے ساتھ ساکت بیٹھا رہ گیا۔ میں اس کا نام ایک پل کے لیے بھی تیرے نام کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتی۔ طلاق دے اسے جتنی جلدی ہو سکے، اماں نے پھولی سانسوں سمیت کہا۔ تب جیسے سعد کے اعصاب کو دھچکا لگا، اس نے بے تحاشا سرخ ہوتی آنکھوں سمیت سر اٹھا کر انہیں دیکھا اور آہستگی سے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ اماں، آئی ایم سوری کہ آپ کے اعتماد کو ٹھیس پہنچے گی، مگر جو شفا کہہ رہی ہے وہی سچ ہے۔ اس رات میں ہی تو آیا تھا گھر اور مجھ سے یہ خطا ہو گئی، شاید اس لیے کہ گھر میں میرے اور اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ پتہ نہیں کیسے وہ اچانک رک گیا، ان سے نگاہ ملائے بغیر تیزی سے باہر نکل گیا تو اماں تو حیران سی بیٹھی اس کے الفاظ پہ غور کر رہی تھی۔ ارے بکواس کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، صرف اس چلتر کو بچانے کی خاطر۔ لیکن یہ تمہاری بھول ہے، میں بچی نہیں ہوں جو تم لوگوں کی باتوں میں آ جاؤں گی۔ ارے یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے، اسے دیکھو، ہمارا اپنا بیٹا کیسے اس کی طرفداری میں بول گیا، کیسا دور آ گیا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سینہ کو بھی کرتی بولے جا رہی تھی، جبکہ سائرہ
दरवाजे के बाहर खड़ी मुंह पे हाथ रख के सिसकियां रोकने की कोशिश में हलकान हुई, पलट कर भाग गई। अम्मा का गुस्सा बजाय कम होने के मजीद बढ़ गया। हालांकि इस तस्दीक के बाद होना तो ये चाहिए था कि वो इस बात पे समझौता करने के बाद कोई हल निकालती, बल्कि उल्टा वो ईंट के बैठ गई। साथ को देखते ही मुंह फेर लेती। वो ऐसा बददिल हुआ कि 5-6 दिन मुंह अंधेरे ही वापस चला गया। लेकिन जाने से पहले वो बाप के सामने सारी बातों की वजाहत कर गया और इस बात पर भी उनका उमादा कर गया कि वो बहुत कुछ बता दें कि अम्मा की बीमारी की वजह से रुखसती करवा ली है। जाने से कबल अम्मा से भी एक बात की थी, अम्मा ना आपकी तरबियत में कमी थी, ना बाबा के खून में कोई ऐसी बुराई, बस वो घड़ियां ही आजमाइश बन गई थी। शिफा का तो कहीं भी कसूर नहीं निकलता। मुजरिम तो इस सारे मामले में मैं ही हूँ। सज़ा देना है तो मुझे दें। अम्मा ने रूठी रूठी सी निगाह डाली तो उसका निढाल पशमुर्दा चेहरा नजर आया। फिर वो चला गया और वो पीछे रह गई। अपनी नफरतों और बेतहाशा गुस्से समेत चंद दिन यूं ही गुजरे थे। वो खुद पे बेनियाजी का लिबादा ओढ़े रही, मगर जब एक हफ्ता गुजरने के बावजूद फ़ोन आया, ना वो तो उन्हें खफकान सा होने का, उनकी बेचैनी उनकी हर हरकत से अया थी। और सायरा चुपचाप मुंतजिर बैठी, ये ऊँट किस करवट बैठेगा। उधर अब्बा ने अपने मिलने जुलने वालों में ये बात कर दी थी कि साद की वालदा की बीमारी की वजह से साद की रुखसती खामोशी से करवा ली है। अरे मेरा बच्चा तो ऐसा शरीफ और भोला भाला, वो ऐसा कहाँ उसी कल मोही ने फांसा होगा। हूँ ना शक्ल ना अकल, सूखी सड़ी नीली चूहिया, इसी के साथ जोर ज़बरदस्ती करता था उसे। वो अक्सर बुड़बड़ाकर अपना गुस्सा निकालती तो सायरा को भी गुस्सा जब्त करना दुश्वार हो जाता। जब अम्मा सारा दिन ऐसे ही बुड़बड़ाती रहती तो एक दिन उसने इससे जब्त ना हो सका, चुपके से आकर उनके नज़दीक बैठ गई। अम्मा, शिफा को क्या ज़रूरत थी उन्हें अपने जाल में फांसने की? निकाह तो हो चुका था, रुखसती भी हो जाती। अगर आपको याद हो तो रुखसती में ताहिर की इस्तदा शिफा की ही थी। वो तो इतनी मुहतात पसंद तबीयत रखती थी कि भाईजान को हाथ पकड़ने की इजाज़त नहीं देती थी। खुदा इस किस्म की तरगीब देना। नेवर, मान लें अम्मा, कसूर आपके बेटे का ही है। उसकी तकरीर के जवाब में अम्मा ने खून खार नज़रों से उसे घूरा, मगर वो खाइफ हुए बिना शिफा की पोजीशन क्लियर करने की कोशिश में मसरूफ़ रही। अगर आपको याद हो तो शिफा इस वाक़े के बाद बीमार पड़ गई थी, बिल्कुल गुमसुम और खामोश। 15 दिन तक तो उसका बुखार ही नहीं टूटा था। फिर अगर आप इंसाफ से सोचें तो आपको अंदाज़ा होगा कि मर्द अपनी ताकत के ज़ोर पे औरत को लम्हों में ज़ेर करने की भरपूर सलाहियत रखता है। यकीनन भाई ने भी शिफा के साथ ऐसा कुछ। उसकी बात अधूरी रह गई। अम्मा की चप्पल गोली मिसाइल की तरह उठती हुई ऐन अपने हदफ यानी उसके कंधे की खबर गिरी कर चुकी थी। वो शाकी निगाह उनके लाल भवों का चेहरे पर डालकर नाराज़गी से उठ गई। साथ को गए जब 2 माह हो गए और एक भी खैर खैरियत का फ़ोन नहीं आया तो अम्मा के गुस्से की जगह परेशानी ने ले ली। एक आध बार खुद फ़ोन किया भी तो राब्ता ना हो पाया तो अम्मा जो जाने कैसे जब्त किए थे, उस रोज़ जब्त खोकर फट पड़ी। इस मनहूस की वजह से नहीं आता, बहुत जुल्म कर लिया मैंने, जब कोई जो हर कोई मुझसे बदला लेने पे तुल गया। हाँ, सारे रिश्ते इस डाइन से बन गए हैं। अम्मा चुप हो जाएं प्लीज़, वरना आपका बीपी शूट कर जाएगा। सायरा ने अपने तय उन्हें चुप करवाना चाहा, मगर वो तो जज्बाती सहारा पाते ही रो पड़ी थी। सायरा ने बहुत दिक्कतों से उन्हें संभाला था और उनके पुरसकून होकर सोने के बाद एक बार फिर साथ से रब्ता करने की कोशिश की, जो खुशकिस्मती से हो भी गया। सही कहती हैं अम्मा, उसने सलाम दुआ किए बिना छोड़ते ही नाराज़गी से कहा तो दूसरी जानिब वो हैरान रह गया। क्या तुम भी? उसका लहजा शाकीपन लिए था। सायरा घबरा कर रह गई। भाई, अम्मा की तबीयत ठीक नहीं और शायद अब आपको उनकी परवाह नहीं रही। जो आना तो दरकिनार, फ़ोन करना भी छोड़ दिया है। वो दुख से कहती आवाज़ के भीगने से ना बचा पाई। क्या करूँ सायरा, यहाँ आने को जी नहीं चाहता। किस मुँह से आऊँ? वो खजल सा था। सायरा को असर नो अफसरदगी ने आ लिया। वहाँ तमाम मसाइल से नज़र चुरा कर बैठ जाना भी तो हालात को दुरुस्त नहीं कर सकता। भाई अब घर आएँ, अम्मा को मनाने की कोशिश करें। शिफा की भी खुश खबर है। वो किस दर्जे नाराज़ होगी, यकीनन समझ रही होगी आपको उसकी परवाह नहीं, और वह ऐसा सोचने में हक मजारिक भी तो है। दूसरी सिमत वो इस कदर शर्मिंदा था कि कुछ बोल ही ना पाया। भला सायरा उसके बारे में क्या सोचती होगी? इतना पस्त किरदार था उसका भाई। वो कैसे बताता कि वो अपनी माँ, बहन और बाप का सामना ही तो नहीं कर सकता, जब भी यहाँ आकर छुप गया है। भाई, सायरा ने पुकारा। हूँ? हाँ। वो बुरी तरह से चौंकता सोचो कि भंवर से उबर रहा था। फिर कब आ रहे हैं आप? वो पूछ रही थी। कोशिश करूंगा जल्द आ जाऊं, उसने यूं ही टालने की गर्ज से कह डाला। कोशिश नहीं भाई, अमल चाहिए। मैं बहुत शिद्दत से इंतज़ार करूंगी। गुड बाय। उसने मजीद कुछ सुने बगैर फ़ोन रख दिया। लुबब की मुस्कान पर एतमाद थी कि वह वो ज़रूर आएगा। सायरा का अंदाज़ा गलत नहीं था, उसे आना पड़ा था, मगर इन सब के सामने से खाइफ बेतहाशा खिफज़दा था। अम्मा मुंह पर चादर डाले पड़ी रहीं तो उसने शिकायती निगाह समेत सायरा को देखा, जो बेबसी खड़ी थी। आप फ्रेश हो जाएं भाई, मैं खाना लगाती हूँ, बाबा भी बस आने वाले हैं। वह इस खिफत को मिटाने की गर्ज से बुलंद आवाज़ में बोली। मुझे भूख नहीं है, अपने कमरे में हूँ, प्लीज़ डिस्टर्ब नहीं करना। वो बोझल आवाज़ में कहता कमरे से निकला तो अम्मा, जो आंखों में ज़रा सी झड़ी बनाकर उसे देख रही थी, झटके से उठ बैठी। हाँ, भूख नहीं है, अब मैं इसकी मिन्नतें करूं तब खाएगा, या फिर उस बंद कदम को लाकर इसके पहलू में बिठाऊं
تب خوش ہوگا، مگر سن لو یہ بھول ہے تم سب کی، میری بھی ضد ہے۔ بے شک اس کی کوکھ میں پلنے والا بچہ سعد کا خون ہے، مگر میں اس غلطی کو معاف نہیں کروں گی۔ کب تک رہے گا ناراض؟ رہ لے، مجھے بھی پرواہ نہیں۔ کب تک نہ کھائے گا کھانا؟ بھوک کے سامنے تو اچھے اچھوں کا عشق ہوا ہوتا دیکھا ہے۔ اپنے چھوٹے میاں کیا چیز ہیں؟ وہ کہتے ہوئے سائرہ کو شدید تعصب میں مبتلا کر گئیں۔ بس کریے ماں، اب رہنے دے فضول کی ضد اور انا جس کی لپیٹ ہی لے کر آپ دوسروں کا ہی نہیں اپنا بھی نقصان کر رہی ہیں۔ کیا آپ کو بھائی جان پہ ترس نہیں آتا؟ غور سے دیکھا ہے آپ نے انہیں؟ کتنے کمزور ہو گئے ہیں۔ آپ تو ان سے بہت محبت کرتی تھی۔ اماں خالی خلی دعوے ہی ثابت ہوئے پھر تو، سائرہ تن سے کہتی پلٹ گئی، جبکہ اماں اس کی تیز چلتی زبان پہ جیسے شاکڈ بیٹھی تھی۔ سب سے پہلے اس نے گھر کا سودا سلفرانے کا ارادہ کیا۔ سائرہ نے لسٹ بنا کر رکھ دی تو بے دلی سے جیب میں رکھ کر گھسیٹ کر بیرونی دروازے سے نکل رہا تھا۔ ذرا برابر کے دروازے سے چادر اوڑھے چچی اور شفا آگے پیچھے باہر آئیں۔ وہ اپنی جگہ ٹھٹک کر یکٹک اسے دیکھتا چلا گیا۔ زردی مائل بے تحاشا سفید رنگت، آنکھوں تلے موجود حلقوں کے باعث سیاہ چادر کے پردے میں اس کا پرسوز حسن نگاہ ٹھٹکائے دیا جا رہا تھا۔ اس رات کے بعد وہ اسے آج نظر آئی تھی۔ تقریباً 4 ماہ بعد اس کی نگاہ میں آپ گہرائی کے ساتھ استحقاق سمٹ آیا تو اگلے ہی پل سر تپا جائزہ بھی لے ڈالا۔ ہلکے بادامی ڈھیلے ڈھالے لباس میں اس کا نازک سراپا اس کی متوقع تبدیلی کے آثار سمیت خاصا دلکش نظر آ رہا تھا۔ چچی تو اپنے دھیان میں تھی، البتہ شفا نے اسے دیکھ لیا تھا۔ اسے ایک نگاہ میں کیا کچھ نہیں تھا، بیزاری، سرد مہری، نفرت اور ناراضگی۔ وہ اس کے اگلے ہی لمحے رخ پھیر جانے پہ مجھے دل سے کھڑا رہ گیا۔ ماما پلٹی تو اسے روبرو پا کے لمحہ بھر کو ٹھٹک گئیں۔ السلام علیکم چچی جان۔ بائک سٹینڈ کرنے کے بعد وہ قدم بڑھاتا قریب آ گیا۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو۔ انہوں نے خائف سی نگاہ اس کے پشت پہ موجود بند دروازے پہ ڈال کر آہستگی سے کہا اور شفا کا ہاتھ چھو کر قدم بڑھانے چاہے تو سعد ان کا ارادہ بھام کر صورت سے راہ میں حائل ہو گیا۔ خیریت ہے چچی جان، اس وقت کہاں جا رہی ہیں؟ اس نے گہرے ہوتے اندھیرے پہ ایک نگاہ ڈال اسے جیسے کسی کے دیکھ لیے جانے کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ ہاں بیٹے خیریت ہے، بس شفا کی طبیعت ٹھیک نہیں، ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں۔ انہوں نے پہلے سے زیادہ آہستگی سے کہا تو ان کے لہجے میں موجود یاسیت اور تھکن ساتھ سے چھپی نہ رہ سکی۔ ایک مجرمانہ سا احساس یکایک ہی اس سے ایک اہم فیصلہ کروا گیا۔ چچی جان پلیز آپ اندر جائیے، مجھے تو آپ کی طبیعت بھی اچھی نہیں لگ رہی۔ مگر بیٹے شفا کی ڈونٹ وری، اسے میں لے جاتا ہوں، آپ جائیں گھر۔ شفا جو رخ پھیرے سخت جذبوت سی کھڑی تھی، بری طرح چونکی، طرز مخاطب پہ اس کے لبوں پہ طنزیہ مسکراہٹ جھلک دکھلا کر غائب ہوئی تھی۔ البتہ اگلی بات نے چہرے پہ سختی اور تنفر پھیلا دیا، جسے محسوس کرتے ہی ماما نے رسانیت سمیت کہا تھا، نہیں بیٹے تم تکلیف نہ کرو، میں خود ہی۔ چچی جان پلیز، میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ جائیے، اس وقت آپ کا تنہا جانا مناسب نہیں۔ وہ کس کے نرمی سے انہیں قائل کرنے لگا تو شفا جو تب سے خاموش تھی بری طرح تل ملاتی ہوئی سرد لہجے میں بولی، مگر ماما مجھے کسی کے ساتھ نہیں جانا، آپ کیوں خام خواہ بحث کر رہی ہیں؟ چچی جان آپ اندر جائیے، باقی میں دیکھ لوں گا۔ وہ شفا پہ ایک تیز نگاہ ڈالتا ہوا زبردستی انہیں شانوں سے تھام کر دروازے کے قریب کرنے کے بعد اچانک مڑا۔ ماما واپس چلیں، میں کہیں نہیں جا رہی۔ وہ پھر انکار کر بولی تو سعد جو اس کے تیور دیکھتے ہوئے بمشکل خود پہ ضبط کر رہا تھا، کسی طرح بھی مزید امڑتے غصے پہ کنٹرول نہ کر سکا۔ شفا کی کلائی سختی سے پکڑ کر ایک ہی جھٹکے سے اسے اپنے قریب کھینچ لیا۔ اب جائیے چچی جان، جب یہ میرا جرم ہے تو اسے میں ہی بھگتا لوں گا۔ بائک پر بیٹھ کر اسے یوں ہی کلائی سے پکڑ کر اپنی پچھلی سیٹ پر تقریباً پٹکتے ہوئے اس نے اس قدر تلخی سے کہا کہ ماما کے ساتھ ساتھ شفا بھی ایک پل کو گمسم سی ہو گئی۔ چھوڑو مجھے گھٹیا انسان، ایک بار پھر میں تم سے دھوکہ نہیں کھانا چاہتی۔ ہوش میں آتے ہی وہ چیخی تھی۔ وہ انسنی کیے بائک سٹارٹ کرنے کے بعد ہواؤں کے سنگ باتیں کرنے لگا، میں نیچے کود جاؤں گی۔ وہ ایک بار پھر چلائی اور بے بسی کے شدید احساس سمیت اس کی پشت پہ مکے مارنے لگی۔ وہ جیسے اندھا بہرا بن گیا تھا۔ کلینک سے نکلنے کے بعد اسے گھر لے آنے کی بجائے ریسٹورنٹ میں لے آیا۔ وہ یوں ہی چپ تھی، منہ پھلائے جیسے کلینک میں لاتعلقی سے بیٹھی رہی تھی۔ ڈاکٹر کے تمام سوالوں کے جواب اسے ہی دینے پڑے تھے، جو کہ ظاہر ہے صحیح کم غلط زیادہ تھے۔ آپ کو اپنی وائف کی کنڈیشن کے بارے میں درست معلومات نہیں ہیں کیا؟ آپ دونوں اکٹھے نہیں رہتے؟ ڈاکٹر کے سوال نے اسے گڑبڑا دیا۔ نو ایکچولی میری پوسٹنگ اسلام آباد میں ہے، یہ یہاں رہتی ہیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ، تو آپ انہیں وہاں لے جائیں، شاید یہ جبھی اتنی بجھی اور خفا نظر آتی ہیں۔ ڈاکٹر نے مسکرا کر مشورے سے سب نوازا تو ساتھ سر گھجا کے رہ گیا۔ کیا کھاؤ گی؟ مینیو کارڈ ہاتھ میں لے کر نظر دراتے ہوئے اس کے سراپے پہ تفصیلی نگاہ ڈالتا ہوا بولا تو شفا نے جواب میں کچھ کہنے کی بجائے منہ پھیر لیا۔ سو اتنی ناراضگی بھی اچھی نہیں، سنا تھا وہ ڈاکٹر کیا کہہ رہی تھی کہ تمہیں میرے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ وہ آنکھوں میں مچلتی شرارت لیے پوری طرح اس کی سمت متوجہ تھا۔ شفا کے چہرے پہ جانے کس احساس کے تحت سرخی چھائی تھی، لب بھینچتی ہوئی وہ رخ پھیر گئی۔ شفا سوری ٹو سے یار، آخر تم بھول کیوں نہیں جاتی ہو وہ سب کچھ؟
मुझे वाकई तुम्हारे ताउन की ज़रूरत है। प्लीज़ शिवा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं अम्मा को मनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मत छुए मुझे। अभी मुझे अपनी ये पहली तज़लील तो भूल जाने दो। वो जैसे करंट खाने के अंदाज में अपना हाथ उसकी गिरफ्त से निकाल कर चीखती रो पड़ी तो साथ सटपटा कर रह गया। आई एम सॉरी, प्लीज़ तुम चुप तो करो। देखो लोग मतवजा हो रहे हैं, क्या सोचेंगे हमारे बारे में। वो अपनी आकवर्ड पोजीशन के ख्याल से बौखलाया जा रहा था। बहुत ख्याल है अपनी पोजीशन का, और मैं मेरे बारे में क्यों ना सोचा। सादुल्ला, एक बात याद रखना, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। वो सिसकियाँ रोकती आंसू पूंछ कर भीगे गले समेत बोली तो साथ ठंडा सांस भर के रह गया। ना करना माफ़, लेकिन प्लीज़ टेंशन फ्री हो जाओ। कैसे हो जाऊं टेंशन फ्री? तुमने जो किया उसके बाद मैं ऐसा चाहूँ भी तो नहीं कर सकती। वो एक बार फिर भड़क गई थी। शिफा, ये हमारी नाजायज़ औलाद नहीं है। मैं जानता हूँ, आई नो कि इसमें 100% कसूर मेरा है, मगर शिफा, अगर मैं कहूँ कि मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना। वो तो नफरत ज़दा लहजे में बोली। झटके से उठ खड़ी हुई तो साथ लब भिंचे जैसे सुर्ख होती आंखों समेत उसका अंदाज देखता अपना जब्ता जमा गया था। अभी और इसी वक्त वापस चलो, वरना मैं अकेली नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, मैं चल रहा हूँ। वो उठकर उससे पहले बाहर निकल गया था। जाने से पहले वो जाने क्या सोचकर उनके पोर्शन में चलाया। दस्तक के जवाब में दरवाज़ा मामा ने खोला तो उसे देखकर चुप सी हो गई। बेटा, बेहतर है कि तुम सब कुछ वैसा ही रहने दो जो पहले था। तुम्हारे ये इल्तफात हम पे ज़िंदगी के दरवाजे मज़ीद तंग करने का बायस बनेंगे। उसे अंदर दाखिल होते देखकर उन्होंने किस कदर रसानियत समेत कहा तो उसके बढ़ते कदम मारे तस्लील के वहीं जम गए। कई सानियों तलक वो कुछ बोलने के काबिल ना हो पाया था। आई एम सॉरी चंदा, मगर मैं मजबूर हूँ। उसकी तवील खामोशी को महसूस करने के बाद मामा ने किसी कदर खजालत समेत कहते उसका कंधा छुआ। तब वो जैसे इस एहसास से निकलता खुद को नॉर्मल कर गया। मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ चाची जान कि मेरी वजह से। इट्स ऑल राइट बेटे, छोड़ो इस टॉपिक को। उन्होंने नरमी से टोका तो साद एक बार फिर चुप का चुप रह गया। कौन है मामा? लापरवाही से दुपट्टा साइड पर करके वो अपने ध्यान में बह रही। उसे देखकर लम्हा भर को साकित हुई। शायद उसकी आमद की तवक्का नहीं थी। गुजरा हुआ वक्त अगर वापस लाने पे कादिर होता चाची जान तो मैं इसे एक रात को वापस ले आता, और इसमें वो जो मुझसे कोताही हुई, मामा इन्हें कहें इस किस्म की फजूल बात को बार बार दोहराकर ये अगर अपनी कोताही पे पर्दा डालना चाहते हैं तो। शिफा, जाओ तुम अंदर, मामा ने सर्जनिश के अंदाज में टोका तो शिफा झटके से पलट कर अंदर चली गई। मुझे अपनी तमाम खताओं का एतराफ़ है चाची जान, मगर क्या करूं? मेरी पोजीशन इस कदर ऑकवर्ड है कि किसी को भी ना तो अब अपना एतमाद सौंप सकता हूँ, ना आज़ाले की पोजीशन में हूँ, और शायद मेरी गलती की यही सज़ा भी है जो मैं भुगत रहा हूँ। ये रख लें, आई एम सॉरी कि मुझे इससे पहले ख्याल नहीं आया। हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। बंद लिफाफा उनकी जानिब बढ़ाता वो आवाज़ की नमी पे काबू न पा सका तो मामा ने बेख्तियार उसका बाजू पकड़ कर तसल्ली के अंदाज में थपका। मैं तुमसे खफा नहीं हूँ बेटे। शिफा की खफ की भी वक्ती है, परेशान नहीं होना, हालात हमेशा एक से नहीं रहते। वो लब भींच कर खामोश करा रहा। ये क्या है? उसने ज़बरदस्ती लिफाफा उनके हाथ में दिया। तब वो चौंकी। कुछ रकम है, प्लीज़ चची जान, इनकार मत कीजिएगा। और हाँ, इसमें सेल फ़ोन भी है, रख लें, मैं फ़ोन करता रहूँगा। लेकिन बेटे, मामा झिझकी, प्लीज़ चची जान, ये मेरा फ़र्ज़ है, मुझे इससे महरूम ना करें। शिफा अब मेरी जिम्मेदारी है। वो मोहब्बत से बोला तो मामा ने बिना कुछ कहे लिफाफा थाम लिया, जबकि वो यासित भरी एक निगाह शिफा के कमरे के बंद दरवाजे पर डालता पलट गया। खाला ने जाने कैसे शिफा और साद के साथ क्लिनिक में देखा था कि आकर अम्मा को खासे पुरजोश अंदाज में मुबारकबाद देने के बाद बोली, अच्छा किया आपा, आपने इन बेचारियों को माफ़ कर दिया। नोच, मैंने किसको माफ़ कर दिया कि मुझे खुद खबर नहीं। अम्मा उछल कर रह गई। अपनी बहू को और किसको? उस रात में दुआ लेने गई तो दोनों क्लिनिक से निकल रहे थे। खाला ज़रा सा हैरान हुई थी उनकी बेखबरी पर। कौन दोनों, किसकी बात कर रही हो? उन्होंने ऐनक के पीछे से खाला को अच्छा खासा घूरा। शिफा और साद को, और किसको? वो बेचारी हैरान सी हो गई। क्या? अम्मा के हाथ से सरोता छूट गया। बाउली हो गई हो अख्तरी, दिन में ख्वाब तो नहीं देखा? उन्होंने मुंह बंद करके उन्हें लतारा तो खाला से कुछ सचपटा गई। अपनी हमाकत का भी एहसास हुआ कि कुछ गलत कर बैठी हैं। जान छुड़ाना चाहिए मगर कहाँ, और सारी बात जानते ही अम्मा ने तूफान पर पकड़ दिया। एक बार फिर दंगल हुआ था। लो सुन लो, बड़ी तारीफें हो रही थी उस लोमड़ी की। देखा क्या दीदा दिलेरी है उसकी, ये गुल खिलाने के बाद धरला देखो उसके। मैं भी कहूँ कहाँ साद आता नहीं, और कहाँ आ भी गया और रहा भी। अरे वाह, हमारी नाक तले ऐसा खेल खेला जाता रहा और हमें खबर तक ना हो सकी। वो बाकायदा दुहाई दे रही थी। सायरा ने भरपूर शाह की निगाह खाला पे डाली और झटके से उठकर चली गई, जबकि खाला पहले ही शर्मिंदा थी, कुछ मजीद शर्मिंदा नजर आने लगी। साद ने एक दो बार नहीं, सेल फ़ोन पर मुतअद्दिद बार रब्ता करके शिफा से बात करना चाही थी, मगर वो हर बार ही सख्ती से इनकार करती रही। मामा के समझाने बुझाने के बावजूद तो साद जो आना तो भूला ही था, फ़ोन करने के मामले पे भी खामोशी इख्तियार कर ली। अलबत्ता लगी बंदी रकम वो ज़रूर हर माह भिजवाता रहा, जिसके मुतलिक वो न हनूस लाइल्म थी। यकीनन मामा ने किसी मसलहत के तहत इसे बेखबर रखा था। वक्त कुछ और आगे सिरका, ज़िंदगी बिछाया जमूद हनूस कायम दायम रहा। सभी अपनी ज़िद पे कायम थे। अम्मा नफरत पे अड़ी थी तो शिफा और नाज ज़िद पे, और साथ
وہ تو اپنی غلطی کی سزا بھگت رہا تھا۔ سعد ان دونوں کی طرف منتظر نگاہوں سے دیکھتا رہتا۔ اس دوران سائرہ کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی تو اماں نے فون کر کے سعد کے ایک بار پھر لتے لے ڈالے۔ ذمہ داریوں سے غفلت کے تانے، محبت میں اندھے ہو جانے کا الزام اور شفا کے عشق میں آنکھوں میں بندی پٹی کھول دینے کی ہدایت۔ اس نے سب کچھ بہت خاموشی سے سنا اور ضبط سے برداشت کیا۔ تاریخ مقرر ہو گئی تو شادی سے چند دن پہلے ہی آ گیا اور بھرپور کوشش سمیت اماں کی شکایت دور کرنے کی کوشش کی، مگر وہ پھر بھی جیسے اس سے ناراض ہی تھی کہ ان دنوں ان پہ پورے خاندان والوں کا پریشر تھا۔ بقول تمام رشتہ داروں کے انہیں شفا کو گھر لانا چاہیے۔ یہی وہ بات تھی جو اماں کو ہرگز گوارا نہ تھی۔ سعد کی موجودگی میں پورے خاندان کے بزرگوں کی چند ایک اہم میٹنگز ہوئی جو اماں کی ضد اور ہٹ درمی کے باعث ہٹ درمی کا شکار ہوئی، مگر مہندی کے روز ہونے والی میٹنگ میں فتح سعد کی جذبوں نے حاصل کی کہ کسی نہ کسی طرح بھی صحیح، مگر وہ لوگ اماں کو اس بات پہ قائل کرنے میں کامیاب رہے تھے کہ شفا اور چاچی تو کم از کم شادی میں شرکت ضرور کرنی چاہیے۔ انہیں منانے اماں جائیں گی اور اماں تو بھی دیکھ گئی، البتہ بابا جان گئے۔ یہی وجہ تھی کہ مہندی کی تقریب میں ماما موجود تھیں۔ بڑے ابا کے صرف ایک بار کہنے پہ ہی وہ اٹھ کر ساتھ ہو لیں، البتہ شفا نے وقتی طور پر یہ کہہ کر ساتھ آنے سے انکار کر دیا کہ وہ تیار ہو کر آئے گی۔ سعد کی نگاہوں میں اسے نہ پا کر جو مایوسی کے رنگ اترے وہ سائرہ کی زیر نظروں سے مخفی نہ رہ پائے، اور جب وہ وعدے کے مطابق 2 گھنٹے گزر جانے کے بعد بھی نہیں آئی تو سائرہ خود چپکے سے اٹھ کر اس کے پاس آ گئی۔ اسے قائل کر کے وہاں لانے کا مرحلہ بہت کٹھن تھا جو اس نے طے کر لیا تھا۔ اپنی تیاری کے باوجود وہ خود اسے تیار کر رہی تھی۔ یہ لو ساری اس نے زبردستی اسے پہننے پہ مجبور کیا۔ مجھے نہیں پہننا، یہ بھلا اچھی لگے گی مجھے، آخر کیا بنانے پہ کمر بستہ ہو تم مجھے۔ وہ خام خواہ خفا ہو رہی تھی۔ بھائی جان خوش ہوں گے۔ اس کی سرگوشی پر وہ بھرپور خوف کی تاثر دیتی نظروں سے اسے گھورنے لگی۔ اس قسم کی باتیں کرو گی تو میں ابھی واپس چلی جاؤں گی، اس نے دھمکی دی تھی۔ اتنی خفا ہو ان سے؟ سائرہ نے ڈرنے کی ایکٹنگ کی۔ خفگی اپنوں سے ہوا کرتی ہے، میرا تمہارے بھائی سے کوئی تعلق نہیں، اس نے نروٹھے پن سے کہا تو سائرہ نے ٹھٹک کر اسے دیکھا۔ شفا پلیز سائرہ چینج دس ٹاپک، اس نے اچاٹ لہجے میں کہا تو سائرہ ٹکر ٹکر اسے دیکھتی رہ گئی۔ بہیو یور سیلف شفا تم۔ سائرہ میری شرٹ تم نے پریس کروائی؟ تبھی براؤن جینس پہ بلیک بنیان پہنے سعد الجھت بڑے انداز میں اندر آیا۔ پیلی ساری میں میچنگ گولڈ کی جویلری اور غضب کا روپ ڈھاتی شفا کو دیکھ کر وہ جہاں کا تہاں رہ گیا۔ نگاہ ساکن رہ گئی تھی جبکہ شفا نے لمحے کے 1000ویں حصے میں اپنی نگاہ پھیر کے چہرے کی ناگواری کو چھپانے کی ضرورت کو محسوس نہ کیا۔ سعد کے دل پہ جیسے گھونسا لگا تھا، تاثرات سے چھلکتی نفرت اس کے اندر تک یاسیت بھر گئی تھی۔ آئی ایم سوری مان وہ پلٹا تھا اور صورت سے باہر نکل گیا۔ سائرہ ملامتی نظروں سے دیکھتی اس کے پیچھے بھاگی تھی جبکہ شفا تھکے تھکے انداز میں وہیں بیٹھ گئی۔ سعد کا دھواں ہوتا چہرہ اس نے بھی دیکھا تھا، اب جانے کیوں اس کے اپنے اندر بھی غبار سا بھر رہا تھا۔ تقریب کے دوران شفا نے کسی بھی موقع پہ آگے ہونے کی کوشش نہیں کی، چہرے پہ لاتعلقی و بیزاری کا ٹائٹل سجائے ایک سائڈ پہ بیٹھی رہی۔ سعد نے حیرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھا تھا اور اپنی بے اختیاری کو کوستا دل میں ملامت کرتا رہا۔ ایک ذرا سی غلطی عمر بھر کا پچھتاوا بننے جا رہی تھی، جانے اب وہ کبھی اسے وہ مقام دے بھی پائے گی یا نہیں۔ جبکہ اماں نے شفا کے اس انداز کو سراسر اپنی توہین سے تعبیر کیا۔ جو بھی سائرہ کی رخصتی تک ان کا موڈ کچھ مزید خراب ہو چکا تھا۔ سائرہ مکلاوے کے بعد اسپیشلی شفا سے ملنے ان کے پورشن میں آئی تھی۔ کل بھائی جا رہے ہیں؟ ادھر ادھر کی چند باتوں کے بعد اس نے آہستگی سے کہا، کیا تم یہی بات بتانے آئی تھی؟ وہ تیکھے چتونوں سے بولی تو سائرہ کچھ دیر تک خاموشی سے اسے دیکھتی رہ گئی، پھر گہرا سانس کھینچ کر بولی، ان کی پوسٹنگ سکردو ہو رہی ہے، مجھے لگتا ہے انہوں نے خود کہہ کر سائرہ ہم کوئی اور بات بھی کر سکتے ہیں۔ وہ سختی سے ٹوک کر بولی تو سائرہ کو ایک بار پھر چپ لگی تھی۔ میرا ایک ہی بھائی ہے، اماں بابا کا ہی نہیں ہم سب کا بھی بے حد لاڈلا چہیتا رہا ہے، جانے کیا ہو گیا ہے کہ اس کے ستارے گردش میں آگے۔ کیا تمہارے دل میں ان کے لیے اتنی سی بھی گنجائش نہیں؟ انگشت شہادت اور انگوٹھے کے درمیان انچ بھر کا خلا چھوڑ کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اگر میں کہوں نہیں تو؟ وہ از حد اطمینان سے بولی تو سائرہ جیسے پھٹ پڑی تھی۔ اگر تمہیں یاد ہو تو تمہیں ان سے محبت تھی، پھر اب تب مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ اس قدر سطحی سوچ کا مالک ہوگا، اس قدر ہلکے کردار کا۔ وہ برسی پڑی، انہوں نے تمہارے ساتھ کوئی غلط تعلق نہیں باندھا، نکاح ہو چکا تھا۔ سائرہ کو سخت غصہ آ گیا، چہرہ سرخ ہو رہا تھا، جی تو چاہا تھا اس ضدی لڑکی کا منہ تھپڑوں سے لال کر کے دماغ ٹھکانے لگاتے۔ صرف نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں۔ وہ حلق کے بل چیخی تو سائرہ نے خائف ہو کر ہی کھلے دروازے کو دیکھا۔ عاطف اس کے ساتھ ہی آیا تھا اور باہر چچی کے پاس بیٹھا تھا۔ اس نے اٹھ کر دروازہ بند کیا، پھر شفا کی طرف پلٹی جو خود پہ ضبط کرتی بھینچے ہوئے لہجے میں کہہ رہی تھی، میرے بارے میں سوچا؟ کیا عزت رہ گئی خاندان میں؟ خاندان سے باہر محلہ بھر میں ہر جگہ۔ وہ ہاتھوں میں چہرہ ڈھانپ کر روئی تو سائرہ بے بسی کے شدید احساس سمیت اسے دیکھتی رہ گئی۔ اب اسے لگا تھا جیسے سارا قصور واقعی اس کے بھائی کا ہی ہو۔ سکردو اس کی پوسٹنگ ہوئے 3 ماہ ہو چکے تھے اور وہ اس قدر بددل تھا کہ اس دوران ایک بار بھی پلٹ کر واپس نہ گیا۔ یہاں کے موسم کی طرح اس کے احساسات بھی جیسے سرد اور جامد سے ہو گئے تھے۔
شفا کو فون کرنے کی ہمت نہیں تھی، البتہ اماں کو ضرور ایک دو بار فون کیا تھا، وہ بھی سائرہ کے احساس دلانے پہ، مگر انہوں نے جو بات کی وہ اس کا خون جلا کے رکھی۔ اپنا تبادلہ اپنے ہی شہر میں کروا لے، اب میں تیری دلہن کو گھر لا رہی ہوں۔ ان کی چہکتی آواز پہ اس کا دل صحیح معنوں میں ایک پل کو دھڑکنا بھول گیا۔ اماں اور اپنی ضد چھوڑ دیں، یہ تو ممکن ہی نہ تھا، پھر ایسا کیا ہوا اچانک؟ مگر اماں کی اگلی بات نے اس کا دماغ پھک سے اڑا دیا۔ بتا سعد پتر، فرخنداچی لڑکی ہے، میری تو پہلے ہی خواہش تھی اسے تیری دلہن بنانے کی، مگر ان ڈائنوں نے آ کر جانے کیا سحر پھونک دیا مجھ پہ، اور ریسیور پہ سعد کے مضبوط ہاتھ کی گرفت اتنی سخت ہو گئی کہ ریسیور چٹکنے کے قریب جا پہنچا۔ اسے ساملی سلونی تیز ترار سی فرخندہ یاد آئی۔ سارہ کی شادی میں اس کی اس کزن کی تمام تر ادائیں توجہ اسی کے لیے ہی تھی۔ وہ چونکا تو تھا، مگر اس وقت ڈسٹرب تھا کہ مزید اس پہ غور نہ کر سکا، اور اب اماں کی یہ بات اس کا خون کھولا رہی تھی۔ مزید ایک لفظ بھی کہے اس نے فون بند کر دیا تو چند دن بعد اماں کا ایک بار پھر فون آ گیا۔ تم جلدی آنے کی کوشش کرو، میں تمہاری نسبت فرخندہ سے طے کر رہی ہوں، شادی تمہارے آنے پہ۔ اور شفا، اس کے بارے میں کیا سوچا؟ وہ مقدور بھر تلخی سے بولا۔ باہر میں جائے وہ۔ اماں جیسے سخت بدمزہ ہوئی اس کے منہ سے یہ ذکر سن کر۔ فار گاڈ سیک اماں، وہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے، ایک تو پہلے ہی میری طرف سے اس کے ساتھ زیادتی ہو گئی، رہی سہی کسر آپ پوری کر رہی ہیں۔ وہ جیسے زچ ہو گیا تو اور کیا ہار پہراؤں پھولوں کے۔ انہوں نے الٹا اسے لتارا تو وہ کچھ دیر لب بھینچے غصہ کنٹرول کرتا رہا۔ اماں ایک بات آپ لکھ کے رکھ لیں کہ مجھے فرخندہ سے شادی نہیں کرنا، میری شادی ہو چکی ہے، اب آپ خود سمجھدار ہیں کہ ماموں سے رشتے کی بات کریں گی یا نہیں۔ میں آپ کا نافرمان نہیں بننا چاہتا، جب بھی شفا والے ایشو پہ کوئی ایکشن نہیں لیا، مجھے آپ کو خفا نہیں کرنا تھا، کیونکہ میں جانتا ہوں اگر آپ کو خفا کیا تو خود کبھی چین سے نہیں رہ سکتا۔ ابھی چین سے تو نہیں ہوں، مگر میرے اندر یہ مجرمانہ احساس بھی کچوکے نہیں لگاتا کہ آپ کو دکھ دیا ہے، شفا کے ساتھ زیادتی کی ہے، خود بھی جل کر رہا ہوں۔ آپ تو خوش ہیں نا، ہماری کوئی بات نہیں۔ اور ہاں ایک اور بات، اگلے ہفتے میں آؤں گا آپ سے ملنے، ابھی بھی نہ آنا۔ انہوں نے اس کی بات کاٹ کر خفگی کا تاثر دینا چاہا۔ وہ عجیب سے انداز میں ہنس پڑا۔ ٹھیک ہے، نہیں آتا، اور اگلے ہی لمحے فون بند کر دیا۔ اماں گمسم سی بیٹھی رہ گئی تھیں۔ کہاں وہ بے تحاشا محبتیں، کہاں یہ انتہا کی نفرتیں، عجیب وحشتوں کا رشتہ تیرے میرے درمیان ہے۔ موسم بدلا تھا اور ساتھ ہی کئی ہفتے مہینے اپنے ساتھ لے گیا۔ ساتھ کے متعلق کوئی اطلاع نہیں تھی۔ شفا نے ایک صحت مند اور خوبصورت بچی کو جنم دیا، اس کے تمام نقوش باپ سے چرا لیے تھے۔ شفا نے دیکھا تو آنکھیں جانے کسی احساس سے بھیگ گئی۔ تمام تر نفرتوں اور دعوتوں کے باوجود بھی وہ اس دوران اس جسم جا کو سوچتی رہی تھی، شاید اس لیے اس کی بچی اس کا ایکس لیے تھی۔ بچی دوسرے دن کی تھی جب بڑے ابا دکان پہ جاتے ہوئے کھڑے کھڑے چلے آئے۔ شفا کی آنکھ ان کی آواز پہ کھلی تھی۔ بچی کو پیار کرتے ہوئے اس کے دیکھ کر بھیگی آنکھوں سے مسکرائے تو شفا سنبھل کر اٹھ بیٹھی۔ کیسی ہے ہماری بیٹی؟ وہ کیا کہتی؟ میں سر جھکا کر لب کاٹ کر رہ گئی۔ صرف میرا بیٹا ہی نہیں، خود میں بھی تمہارا مجرم ہوں بیٹا، ہو سکے تو ہمیں معاف کر دینا۔ ان کی آواز بڑھا گئی۔ شفا مضطرب سی ہو گئی۔ اتنا لمبا چوڑا وجود ایسا بے بس بنا پھرتا ہے کہ کوئی فیصلہ ہی نہ کر پایا۔ بیٹے وہ ماں کے سامنے مجبور ہے، ہو سکے تو اسے معاف کر دینا۔ انہوں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر افسردگی سے کہا، پھر 5,000 کا نوٹ بچی کے سرانے رکھتے آہستگی سے پلٹ کر چلے گئے، جبکہ شفا کی آنکھوں میں جیسے ساون کی جھڑی آ لگی تھی۔ کیا تھی اس کی زندگی؟ خزاں نے جیسے آ کر دل پہ اپنا تسلط جما رکھا تھا، پتہ نہیں اب کبھی بہار کی نوید ملنا تھی یا نہیں۔ وہ اچانک ہی چلا آیا بنا کسی اطلاع کے۔ اماں تو دیکھتے ہی کھل اٹھیں۔ سارا دن پورے گھر کی خاموشی اور ویرانی انہیں کاٹ کھانے کو دوڑتی رہی۔ بابا دکان سے آ کر کھانا کھانے کے بعد نماز پڑھتے اور سو جاتے۔ وہ کچھ بات کرتی تو مقصد سے جواب دیتے، وہ جیسے اس تنہائی سے پاگل ہونے کو تھی کہ وہ بہار کا جھونکا بن کر آ گیا۔ ماں ان کسی خیال سے چونکتے ہوئے مشکوک نظروں سے دیکھا، پھر تن سے بولی کیسے آئے؟ خیریت؟ وہ بری طرح چونک کر انہیں دیکھنے لگا۔ کیا اب بھی میں اپنے گھر میں نہیں آ سکتا؟ اس کے لیے بھی کوئی وجہ ہوتی ہے؟ وہ شاکی نظر آیا۔ بہت بڑی وجہ تو پڑوس میں ہے، اس کے فون پہ بھاگے آئے ہو۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی چلی گئی تو ساتھ متحیر سا بیٹھا رہ گیا۔ بیٹی؟ اور مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں۔ اس کے اندر جیسے اداسی بارش کی طرح قطرہ قطرہ گرنے لگی۔ اماں اس کے لیے کھانا گرم کر کے لائیں تو وہ دونوں بازو سر کے نیچے رکھے وہ جانے کون سی سوچ میں گم تھا۔ ہونٹوں میں دبا سگریٹ اماں کے لیے کسی شوق سے کم ہرگز نہیں تھا۔ ساتھ تو نے کب اس آگ سے کھیلنا شروع کر دیا؟ انہوں نے ٹرے رکھ کر جھپٹے سے کے انداز میں سگریٹ اس کے ہونٹوں سے الگ کر کے دور پھینکا۔ وہ یوں چونکا جیسے ابھی بھی ان کی آمد سے باخبر ہوا ہو۔ بولتا نہیں تو؟ اماں نے جھڑکا تو اس کے چہرے سے بے بسی کا اظہار چھلکا۔ اماں نے تعصب بھری نظروں سے اس کا سر تپا جائزہ لیا۔ شکن آلود کاٹن کا لباس، بڑی شیف، بکھرے بالوں اور مان پڑتی رنگت سے یہ ان کا ساتھ تو نہ تھا۔ ان کے دل پہ جیسے کسی نے بے دردی سے خنجر پھیر دیا۔ سعد پتر کیا ہو گیا تجھے؟ اپنا خیال نہیں رکھتا؟ انہوں نے تڑپ کر اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لے لیا۔ وہ پھیکے سے انداز میں ہنس دیا تھا۔ ایسی بات نہیں اماں، سفر سے آیا ہوں نا، بس تھک گیا ہوں۔ اس نے جیسے انہیں ٹالا تھا۔ سگریٹ کب سے پینا شروع کیا؟
انہوں نے اس کے لبوں کے سیاہ پڑتے گوشوں کو دیکھا۔ کبھی کبھار پی لیتا ہوں، نگاہ چراتا ہوا وہ صاف جھوٹ بول رہا تھا۔ بہت محبت کرتا ہے تو بیوی سے، اور ماں اس کی پرواہ نہیں۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ موم کی طرح پگھلی تھی، مگر ناراضگی ہنوز تھی۔ سعد نے بھرپور خفگی سمیت انہیں دیکھا۔ اب یہ الزام تو نہ لگائیں اماں، صرف آپ کی خاطر ہی تو خود پہ جبر کرتا رہا ہوں۔ اس نے جیسے جتایا تھا، صرف آپ کی خاطر اماں، میں نے اسے نظر انداز کیا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اگر وہ یہاں نہیں تو وہاں ہوتی میرے ساتھ، مگر میں آپ کو ناراض نہیں کر سکا کیونکہ میں جانتا ہوں بیوی تو اور مل جائے گی مگر ماں نہیں، وہ بھنچے ہوئے لہجے میں کہتا تیزی سے اٹھ کر چلا گیا۔ اماں جیسے اسی زاویے پہ بیٹھی اسی کے الفاظ پہ غور کر رہی تھیں۔ اگلی صبح اماں کچن میں سعد کے لیے ناشتہ بنا رہی تھیں۔ جب وہ نہایا دھویا نکھرا نکھرا تیار وہیں چلایا۔ اماں ناشتہ اگر میرے لیے بنا رہی ہیں تو رہنے دیں۔ کیوں؟ اماں نے پراٹھا بیلتے ہوئے پلٹ کر اسے دیکھا۔ جا رہا ہوں۔ کہا۔ فریش شیف نے اسے خاصا دلکش روپ بخشا تھا۔ ظاہر ہے اماں، واپس جا رہا ہوں ڈیوٹی پہ۔ وہ اتنا خفا تھا کہ نظر ملا کے بات ہی نہیں کر رہا تھا۔ آرام سے بیٹھ اور ناشتہ کرو۔ جانا تو مجھے بھی ہے کہیں تیرے ساتھ، پہلے وہ کام نپٹا لے پھر بے شک چلے جانا، انہوں نے دھونس بھرے انداز میں کہا تو سعد لب بھینچ کر رہ گیا۔ پھر اماں نے اسے ناشتہ کروایا، اس کے بعد کچن سمیٹ کے خود تیار ہونے چل دی۔ وہ لاؤنج میں اخبار پکڑے سوچنے لگا، اماں پتہ نہیں اب اسے کہاں لے جانے والی ہیں۔ کاش میں ابھی تھوڑا بے حس ہوتا تو آج اس طرح مشکلات میں تو نہ الجھتا۔ اسے خود پہ غصہ آئے جا رہا تھا۔ کچھ رات ہونے والی توہین کا احساس سلگھا رہا تھا۔ جب وہ گیا، شفا واش روم سے نہا کر نکلی تھی۔ وہ چچی کے ساتھ بیٹھا ان کی گود میں لیٹی بچی کے رخسار کو چھو کر پیار کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر یکرخت کھڑا ہو گیا۔ ماما یہ یہاں کیوں آئے ہیں؟ وہ اسے دیکھتے ہی چٹکی۔ شفا یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ماما نے صورتحال کی سنگینی کو محسوس کر کے اسے ڈانٹا۔ انہیں کہیں مجھے ان کی صورت بھی نہیں دیکھنا، جائیں یہاں سے۔ وہ اثر لیے بنا بدتمیزی سے بولی تو سعد کا چہرہ بے تحاشا سرخ ہوا۔ شفا میری بات سنو، سنا نہیں آپ نے؟ چلے جائیں یہاں سے۔ آئی ہیٹ یو، وہ مٹھیاں بھینچ کر چیخی تھی۔ وہ مزید کھڑا نہیں رہ سکا اور جھٹکے سے مڑ کر باہر نکلتا چلا گیا۔ ایسا شدید ری ایکشن تو اس نے کبھی نہیں دیا تھا۔ سعد رات سے ہی بہت اپسیٹ تھا۔ جب اب واپسی کا فیصلہ کر لیا، وہ اندر سے جیسے بالکل ٹوٹ پھوٹ گیا تھا۔ شفا اسے نفرت کرتی ہے، یہ احساس ہی اس کے اندر تاریکیاں بھر رہا تھا۔ چلو سعد، اماں کی آواز نے اسے خیالات کے بھنور سے نکالا۔ تب وہ چونکتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ ہلکے انگوری چکن کے سوٹ میں اماں سلیقے سے بال بنائے بالکل تیار تھیں۔ وہ دروازہ بند کر کے دیکھ اس نے بائک کی چابی اٹھانی چاہی تو انہوں نے روک دیا۔ وہ تب بھی چپ رہا، مگر جب بیرونی دروازے سے نکل کر اماں نے نیکسی کے دروازے پہ دستک دی تو وہ چپ نہیں رہ پایا۔ اماں، حیرت کی زیادتی سے صرف یہی ایک لفظ اس کے پھرپھراتے لبوں سے آزاد ہو پایا۔ مجھے اپنی انا تم سے زیادہ عزیز نہیں ہے پتر۔ مت ماری گئی تھی جو ضد و نام نہاد نفرت میں اندھی ہو گئی کہ اپنے بیٹے کو زندگی سے دور ہوتا نہ محسوس کر سکی۔ تمہاری خاطر تو میں کچھ بھی کر سکتی ہوں، یہ تو کچھ بھی نہیں، انہوں نے محبت سے کہتے ہوئے اس کے مضبوط شانے کو تھپکا تو وہ تب بھی کچھ بولنے کے قابل نہ تھا۔ چچی کا رد عمل بھی اس سے کچھ الگ نہ تھا۔ حیرت، غیر یقینی اور آخر میں بے تحاشا خوشی۔ وہ ان کے ساتھ شفا کے کمرے میں نہیں گیا، باہر برآمدے میں ہی کین کی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ اندر کیا مذاکرات ہوئے، اماں نے شفا کو کیوں کر قائل کیا، وہ قطعی لا علم رہا۔ میگزین کے ورق گردانی کرتا سوچے میں الجھا رہا۔ بیٹے اندر آؤ نا، تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ ماما کی آواز پہ وہ سیدھا ہوا تھا اور محض سر ہلا کر اٹھ گیا۔ اندر قدم رکھتے ہی اسے جھٹکا لگا۔ بچی اماں کی گود میں تھی اور شفا ان کے پہلو سے لگی مسکرا کر دادی پوتی کی محبت کے مظاہرے کو دیکھ رہی تھی۔ اتنی جلدی مطلع صاف ہو جانے کی اسے قطعی امید نہیں تھی۔ جب بھی حیران ہونا فطری تھا، اس کی نگاہوں کی تپش کو محسوس کر کے ہی شفا نے پلکیں اٹھائی تھی اور اسے روبرو پا کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ سعد نے سرعت سے نگاہ کا زاویہ بدل ڈالا۔ اماں اسے پکار رہی تھی جبکہ وہ نظر انداز کرتا تیزی سے پلٹ کر نکلتا چلا گیا۔ اماں پورے اعزاز کے ساتھ اسے واپس لے آئی تھی۔ درمیان کی دیوار گرنے سے قبل دلوں کی دیواروں کو گرایا گیا۔ آپا اور سائرہ بھی اپنے چھوڑو بچوں کے ساتھ آئی تھیں اور کل ہی واپس گئی تھیں۔ سب کچھ بظاہر ٹھیک ہو چکا تھا۔ اماں سارا دن پوتی کے ساتھ مصروف رہتی، جبکہ شفا اس کے موڈ سے خائف کچھ ریزرو سی ہو کر رہ گئی تھی۔ اماں مجھے کل جانا ہے، اس نے گویا اطلاع دی تھی۔ تو کیا شفا کو بھی لے جائے گا؟ شفا نے اس اطلاع پہ چونک کے اسے دیکھا۔ اماں کے سوال پہ جیسے تمام حیات آنکھوں میں سمٹ آئی۔ نہیں، اپنے ساتھ کیوں لے جاؤں گا؟ انہیں تو آپ اپنی تنہائی دور کرنے کے لیے لائی ہیں، وہ بظاہر ہنس کر کہتا وہاں سے اٹھ گیا۔ شفا اندر آئی تو ساتھ بیگ میں کپڑے رکھنے کے بعد ضرورت کی اشیاء رکھنے میں مصروف تھا۔ مجھ سے کہہ دیا ہوتا میں پیکنگ کر دیتی۔ وہ ہمت کر کے قریب آ گئی۔ اس سے پہلے بھی میں اپنا کام خود کرتا رہا ہوں، اس نے جیسے جتایا تھا۔ پہلے کی بات اور تھی۔ وہ جھک کر بیگ کی زپ بند کرتے ہوئے بولی، میرے لیے کچھ نہیں بدلا، سب کچھ پہلے جیسا ہے۔ وہ اس کے ہاتھ جھٹک کر بیگ اٹھا کر سائڈ پہ رکھتا ہوا تلخی سے کہہ گیا۔ وہ سن کھڑی رہ گئی۔ ابھی تک خفا ہیں؟ اس نے انگشت شہادت سے اپنے سینے کی سمت اشارہ کیا۔ میں تو خفا نہیں تھا، نہ ہوں، خفا تو تم نہیں۔ اب پتہ نہیں کیا ہو گیا، کیوں معاف کر دیا تم نے مجھے؟ وہ زہر خند سے بولا۔ سعد، وہ سسکی تھی، کیا اتنا بھی میرا حق نہیں تھا
آپ سمجھتے ہیں میں نے آپ پہ ظلم کیا؟ نہیں، ظلم میں نے کیا تھا، سزا بھی بھگت رہا ہوں۔ وہ چٹک چٹک گیا، وہ بے ساختہ رو دی تو ساتھ سر جھٹکتا ہوا فاصلے پہ چلا گیا۔ اب کیا ہو گیا؟ کیا چاہتی ہو مجھ سے؟ ایک دم سے میری خطائی کیوں بھلا دی؟ آخر وہ بھنا سا گیا۔ جو کچھ میرے ساتھ ہوا، جو تذلیل ہوئی، اس کے بعد میں آپ کو کسی گولڈ میڈل سے تو نوازنے سے رہی۔ اماں کے سلوک کی وجہ سے ڈس ہارٹ تھے، مگر جب انہوں نے مجھے میری حیثیت سے تسلیم کیا تو میں نے بھی اعلیٰ ظرفی سے باقی سب کچھ بھلا کر اپنا گھر بسانے کا سوچا تھا۔ مگر اب آپ… اوہ، وہ طنزیہ ہنسا۔ اب بھی خطا میری ہے تو مدام بتائیے اب میں کیا کروں؟ شفا نے آنکھیں پوچھتے ہوئے شاکی نظروں سے اسے دیکھا۔ کچھ نہیں کریں، بس آپ جائیں، ووٹ قریب ہی۔ سنو، دوپٹے کے کھچاؤ پہ اسے پلٹنا پڑا تو وہ اسے دیکھ کر بولا، پہلے اماں خفا تھی، میں تب بھی بے چین تھا، اب تم ناراض رہو گی تو سکون تو پھر بھی نہیں ملے گا۔ چلو، اگر تم نے مجھے معاف کر دیا ہے تو مجھے بھی ذرا سا دل میں جگہ بنانی چاہیے۔ وہ سر کھجاتے ہوئے کہہ رہا تھا، کوئی ضرورت نہیں اس احسان کی۔ وہ چھٹکے سے آنچل چھڑاتے ہوئے نروٹھے پن سے بولی، اوہ، جگہ بنانی چاہیے؟ کہاں محبت کے دعوے تو کہاں ذرا سی جگہ؟ اچھا، تو اب تم چاہتی ہو کہ میں محبت کا اظہار بھی کروں؟ تو یوں ہی صحیح۔ وہ شرارت پہ مائل ہوا۔ شفا بے تحاشا سرخ پڑ گئی۔ زیادہ پھسلنے کی ضرورت نہیں، معاف کیا کر دیا۔ مصوف کے تقاضے ہی بڑھنے لگے۔ وہ جھیم کر بربراتی نکل بھاگی۔ ارے سن تو لو، وہ پکارتا رہ گیا۔ اس نے مڑ کے نہیں دیکھا، جانتی تھی اب آنے والے وقت میں اس کے سونے سچے رب نے اس کے لیے صرف خوشیاں رکھ چھوڑی ہیں۔ آزمائش ختم ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ خوبصورت سا ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ امید کرتی ہوں دوسرے ناولز کی طرح یہ ناول بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔